السند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفي البخاري رحمه الله تعالى، نفعنا الله بعلومهم وفيوضهم آمين. باب فضل السجود. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سجدے کرنے کی کیا فضیلت ہے، سجدے کرنے کا فائدہ کیا ہے، مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس حدیث میں اس کو تمہارے سامنے ذکر کیا ہے۔ آگے تفصیل آئے گی، لیکن یہ حدیث جیسے اور بہت ساری حدیث مفصل ہے، اس طریقے سے یہ حدیث بھی بہت ہی زیادہ مفصل ہے، اور میں ابھی تمہارے سامنے اس کی تشریح کروں گا۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس حدیث میں، اس باب میں فضل السجود، سجدہ کرنے کی فضیلت بتائی کہ سجدہ کرنے کی کتنی بڑی فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حاصل ہوگی، اور اس سلسلے میں یہ بہت بڑی تفصیل کے ساتھ حدیثیں ذکر کی ہے۔ جی حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وعطاء بن يزيد الليثي أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبرهما أن الناس قالوا يا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ نے مجمعین نے ایک سوال کیا، اور سوال یہ کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ جل جلالہ کی رؤیت ہم کو ممکن ہوگی، یعنی ہم اللہ جل جلالہ کو دیکھیں گے یا نہیں دیکھیں گے؟ یہ صحابہ نے سوال کیا ہے، اور یہ مسئلہ میں پہلے کئی مرتبہ تمہارے سامنے بتا چکا ہوں کہ دنیا میں اللہ جل جلالہ کی رؤیت کسی صورت میں نہیں ہو سکتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوال کیا تھا تو منع کر دیا۔ ہاں، آخرت میں اللہ جل جلالہ کے ماننے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان لے آنے والے جو لوگ ہوں گے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ جنت کی ساری نعمتوں کے مقابلے میں جب اللہ جل جلالہ و من والوں کا دیدار ہوگا تو وہ اتنا پسندیدہ ہوگا، اتنا محبوب ہوگا، اتنا اچھا ہوگا کہ جنت کی ساری نعمتیں اس کے مقابلے میں ہیچ لگنے لگے گی۔ سمجھ میں ظاہر بات ہے کہ اللہ جل جلالہ اس کی نورانیت، اور وہ اس صورت میں کس طریقے سے ہوگا یہ دوسری بحث ہے۔ اللہ جل جلالہ وہاں آنکھ ایسی عطا فرمائیں گے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دیکھنے کی صلاحیت ہوگی، اور وہ کیا ہے، ایک آنکھ اس وقت دنیا میں سامنے کی طرف دیکھتی ہے، وہاں جو ہوگی وہ ساری طرف دیکھے گی۔ اس وجہ سے اللہ جل جلالہ ایک ہی جہت میں نہیں ہوں گے، سب طرف سے دیکھ لیں گے۔ یہ قیامت میں ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھیں گے۔ قالوا یا رسول اللہ، قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نرى ربنا يوم القيامة قال هل تمارون في القمر ليلة البدر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوال کے جواب میں پھر سوال کیا، اچھا یہ بتاؤ کہ 14 رات کا چاند ہو اور بادل وغیرہ آسمان کے اوپر کچھ نہ ہو، اور اگر تم اس کو دیکھنا چاہتے ہو تو آسانی کے ساتھ دیکھ سکتے ہو، نہیں کسی کی طرف کوئی رکاوٹ، کسی کی طرف کوئی ممانعت وغیرہ کچھ پایا جاتا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر 14 رات کا چاند ہے، آسمان کھلا ہوا ہے، بادلیں بھی نہیں ہے، تو ہم اطمینان سے بہت ہی سکون کے ساتھ چاند کو دیکھ سکتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی طریقے سے قیامت کے دن جب اللہ جل جلالہ و من والوں کو دیکھنا ہوگا تو ہر ایک آدمی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب اور مقرب ہوگا، ایمان والا ہوگا، وہ اللہ جل جلالہ و من والوں کو بہت ہی آسانی کے ساتھ دیکھ سکے گا۔ یہاں پر بھی تم دیکھتے ہو کہ چاند کو دیکھنے کے لیے گراؤنڈ فلور پر کوئی آدمی ہوتا ہے، وہ بھی چاند کو دیکھ لیتا ہے، فرسٹ فلور پر ہوتا ہے، سیکنڈ پر ہو، حتیٰ کہ 110ویں فلور پر ہو تو وہ بھی اپنی جگہ سے دیکھ لیتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جنت میں جو نیچے درجے پر ہوگا، جو اونچے درجے پر ہوگا، جو سب سے اونچے درجے پر ہوگا، سب اپنی جگہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رعایت کرنا چاہے تو کر سکیں گے، رؤیت کرنا چاہیں تو کر سکیں گے۔ هل تمارون فی القمر لیلۃ البدر لیس لہ دونہ سحاب قالوا لا یا رسول اللہ۔ قال فهل تمارون في الشمس ليس دونها سحاب۔ اسی طریقے سے اگر سورج ہو کہ سورج میں بھی کوئی بادل وغیرہ نہ ہو اور کھلا ہوا آسمان ہو اور سورج چمک رہا ہو، تو اس کو اگر تم دیکھنا چاہو تو دیکھ سکتے ہو کہ نہیں؟ کہاں دیکھ سکتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مثالوں کے ذریعے سے بیان فرمایا کہ اسی طریقے سے اگر اللہ جل جلالہ و من والوں کو تم دیکھنا چاہو گے تو دیکھ سکتے ہو۔ جی قالوا لا قال فإنكم ترونه كذلك۔ بس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فإنه ترونه كذلك، اسی طریقے سے تم
اللہ جل جلالہ و من والوں کو بہت ہی سہولت کے ساتھ، بہت ہی آسانی کے ساتھ، بہت ہی راحت کے ساتھ اللہ جل جلالہ کو تم دیکھو گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دیدار یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رؤیت تم کو ممکن ہوگی۔ يحشر الناس اب اس کے بعد اس کی تفصیل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی کہ قیامت میں تمام لوگوں کا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اخیر تک جتنے بھی ہے سب کا حشر کیا جائے گا، اٹھایا جائے گا۔ پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو یہ سارا نظام، سارا کارخانہ تتر بتر توڑ دیا جائے گا اور ختم ہو جائے گا۔ ایک لمبی مدت تک پڑے رہیں گے ایسے، اور اللہ جل جلالہ جلال میں ہوں گے، سمجھ آ گیا۔ اور پھر بڑی ایک لمبی مدت کے بعد کتنا وقت ہوگا وہ نہیں معلوم، پھر اللہ جل جلالہ و من والہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم دیں گے تو حضرت اسرافیل علیہ السلام پھر سور پھونکیں گے۔ جب سور پھونکیں گے تو جیسے بارش کے قطرات گرتے ہیں اور زمین میں سے وہ سب چھوٹے چھوٹے گھاس اور اس کے پودے وغیرہ جیسے نئے نکل آتے ہیں، اسی طریقے سے سب کے سب جو زمین میں دفن ہے وہ سب کے سب کیا ہو جائیں گے، پیدا ہو جائیں گے، اور سب یحشر الناس یوم القیامہ، قیامت کے دن سب کا حشر ہو جائے گا، سب پیدا ہو جائیں گے۔ فيقول من كان يعبد شيئا فليتبعه. اب اس کے بعد اللہ جل جلالہ یعنی ایک میدان ہوگا، سب میں جمع ہوں گے۔ اس وقت اللہ جل جلالہ نے یہ زمین، اس زمین کے علاوہ دوسری زمین ہوگی اور وہ بالکل سیدھ سپاٹ ہوگی، نہ اونچ ہوگی نہ نیچ ہوگی، سب ایک ساتھ ہوں گے۔ اس طریقے سے یہاں کھڑا ہوا ہوگا وہ اس کو دیکھ سکے گا، یہاں بول رہا ہوگا وہ یہاں سن سکے گا، اس طریقے سے نظام ہوگا۔ اللہ جل جلالہ و من والہ وہاں آواز لگائیں گے کہ بھائی جس کی عبادت کرتا تھا، جو جس کی پرستش کرتا تھا وہ اس کے ساتھ چلا جائے، سمجھنا ہے۔ بس یہ اعلان ہونے کے ساتھ جو سورج کی پرستش کرنے والے تھے، سوریہ کو پوجا کرنے والے تھے ان کے ساتھ، جو مورتی کی پوجا کرنے والے تھے ان کے ساتھ، جو بجرنگ بلی کی پوجا کرنے والے تھے ان کے ساتھ، جو جس کی پوجا کرتا تھا سب اس کے ساتھ لے کر وہ چلیں گے اور چلے جائیں گے، بہت دور تک چلیں گے۔ تو پھر ان کو پیاس لگے گی تو سامنے جہنم کی جو آگ ہے، تم نے دیکھا ہوگا کہ دوپہر میں بہت سخت گرمی ہوتی ہے، تو اس وقت زمین میں سے کیا ہے جو ایک آگ سے دکھائی دیتی ہے، جو پانی کی طرح نظر آتا ہے، سیراب اس کو کہتے ہیں، تو ان کو وہ دکھائی دے گی پانی، تو کہا کہ وہ سیراب اس میں جاؤ، اور وہ اس میں جائیں گے تو سیدھے جہنم میں گر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ غیر کی عبادت کرنے والے جہنم میں سیدھے پہنچ جائیں گے۔ من کان یعبد شیئا، من كان يعبد شيئا فليتبعه فمنهم من يتبع الشمس. جو سورج کی پوجا کرنے والے تھے وہ سورج کے ساتھ چلے جائیں گے، ومنهم من يتبع القمر. اور جو چاند کی پوجا کرنے والے تھے وہ چاند کے ساتھ چلے جائیں گے، ومنهم من يتبع الطواغيت. اور جو مورتیوں کی پوجا کرنے والے تھے، باغیت کی پوجا کرنے والے تھے، وہ مورتیوں کے ساتھ چلے جائیں گے۔ وتبقى هذه الأمة. اور یہ امت صرف باقی رہ جائے گی، اس لیے کہ یہ طواغیت کی عبادت نہیں کرتی، قبر کی پوجا نہیں کرتی، سورج کی پوجا نہیں کرتی، چاند کی پوجا نہیں کرتی، سمجھ نہ گیا جی۔ وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها فيأتي. اس میں اس امت میں منافقین بھی ہوں گے، اس لیے کہ دنیا میں بھی تو ہمارے ساتھ ہی ہیں، کون مسلمان ہے کون منافق ہے کسی کی پیشانی کے اوپر تو لکھا نہیں ہوتا، دل کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے اسلام پر کتنا عمل کر رہا ہے، اس کے حساب سے جب اللہ جل جلالہ و من والہ ان کے پاس آئیں گے اور ان کو کہیں گے فیاتیہم اللہ، فيأتيهم الله فيقول أنا ربكم. اور اللہ جل جلالہ فرمائیں گے میں تمہارا پروردگار ہوں، چلو میرے ساتھ۔ ويقولون هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا. نہ ہم تو نہیں آنے گے، آپ ہمارے رب نہیں ہے، ہمارا رب جب آئے گا ہم اس کے ساتھ آئیں گے، ہم دوسرے کے ساتھ نہیں جانیں گے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ جل جلالہ آئے ہیں، وہ تم کو کہہ رہے ہیں کہ چلو میں تمہارا رب ہوں، تو انسان منع کیسے کرے گا؟ سمجھنا ہے؟ فیاتی ہم اللہ، اللہ جل جلالہ ومن والو ان کے پاس آئیں گے ایسی شکل میں، جس شکل میں، جس حیت میں آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں دیکھا ہوگا،
اور مزید اگر میں سمجھاؤں تو کس طرح سمجھا سکتا ہوں میری سمجھ میں نہیں آتا. ایک استاد ہے جن کے متعلق تمہیں معلوم ہے کہ بہت شفیق ہے, بہت نرم ہے, بہت اچھا ہے, بہت مہربان ہے, اور بہت ہمارے خطاؤں کو, ہماری غلطیوں کو معاف کرنے والا ہے. یعنی تمہارے ایک استاد کے متعلق تمہارے دل میں یہ خیالات ہیں اور اس کی چھوی ایسی ہے. اگر کسی وقت وہ استاد جلال میں آ جائے, غصے میں آ جائے, بہت سخت سزا دینا شروع کرے, جو راستے میں ملے پکڑ پکڑ مارنا شروع کرے, تو تم کہو گے نا کہ یار یہ تو ہمارا موسم نہیں ہے, یہ تو ہمارے استاد نہیں ہے. ہمارے استاد تو بڑے شفیق ہے, بڑے رحیم ہے, بڑے نرم ہے. اور وہ کہے کہ میں تمہارا استاد ہوں, تو کہہ دیں کہ نہ بھائی آپ ہمارے استاد نہیں ہیں. سمجھ نہ گیا. یعنی یہاں پر اللہ تبارک مسلمان ایمان والا اللہ کی نفی کر رہا ہے. اس کے لیے بتاؤں کہ نفی کرنے کا مطلب یہ نہیں, بلکہ مسلمان نے آج تک اللہ تبارک و تعالیٰ کو رحیم, کریم, شفیق وغیرہ ہی کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو جانا ہے, پہچانا ہے. قہار, جبار اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے, لیکن قہار اور جباریت دیکھی نہیں. جس کی مثال یہ ہے کہ استاد اگر تمہارے ساتھ شفقت کے ساتھ, محبت کے ساتھ پیش آ رہا ہو, اور کسی دن وہ جلال میں آ کر تم کو مارے تو کہ نا یہاں مولانا ہو چاہیے, مولوی تو ہمارا مولوی تو ایسا نہیں تھا. ارے یہ کہتے ہیں کہ نہیں, یعنی مولوی کی نفی نہیں, یعنی ان کے حالت تو اس طریقے سے دیکھو یہاں پر اللہ جل جلالہ آئیں گے, اور اس وقت اللہ جل جلالہ امن والو انتہائی جلال میں ہوں گے. لمن الملک اليوم, اور کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا, تو کہا جائے گا کہ للہ الواحد القہار. سمجھ نہ گیا. تو اللہ جل جلالہ اب مسلمان رہ گئے, مسلمان میں منافقین بھی ہے اور مومنین بھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فیاتیہم اللہ فیقول انا ربکم فیقولون هذا مکان, فیقولون, اور ہم کہیں گے ہذا مکان ہونا, ہم تو بھائی یہیں رہیں گے, جانے کے نہیں, تمہارے ساتھ آنے کے نہیں. ہذا مکان ہونا, یہی ہماری جگہ ہے, حتی یأتینا یہاں تک کہ ربنا, ہمارا پروردگار آئے گا, وہ ہم کو لے جائے گا, تب ہم اس کے ساتھ جائیں گے. یہ لوگ جو اپنے اپنے پروردگار کے ساتھ جس کو وہ عبادت کرتے تھے, جس کی وہ پوجا کرتے تھے, پوجا کرنے کے ساتھ وہ چلے گئے. جی. فإذا جاء ربنا عرفناه, فإذا جاء ربنا عرفناه, اور جب ہمارے پروردگار آ جائیں گے تو ہم ان کو ان کی صفات کے ذریعے سے جو ہمارے سامنے ہے, رحیم ہے, کریم ہے, غفور ہے, سمجھ میں اس کے ذریعے سے ہم پہچان دیں گے کہ یہی ہمارے پروردگار ہے. فیأتیہم اللہ عز وجل, اب اللہ جل جلالہ ومن والہ جو جلال تم میں آئے ہے وہ صفت بدل جائے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کی, اور وہ آئیں گے نرم والے صفات کے ساتھ, نرم والے صفات کے ساتھ آئیں گے. تو یہ سارے کے سارے پہچان لیں گے کہ ہاں آپ ہی ہمارے پروردگار, حالانکہ وہی ہے, آپ ہی ہمارے پروردگار ہیں. جی. فیقول انا ربکم فیقولون انا ربکم, وہ آ کر کہے گا کہ میں تمہارا پروردگار ہوں, چلو ہمارے ساتھ. تو ٹھیک ہے, اب ہم آپ کو مانتے ہیں کہ آپ ہمارے پروردگار. فیقولون انت ربنا, فیدعوہم یضرب الصراط, فیدعوہم, اللہ ان کو بلائے گا, آ جاؤ. اب اس کے بعد جہنم کے اوپر ایک صراط, ایک پول رکھا جائے گا, جس کو پول صراط کہتے ہیں, اور اس پول صراط پر سے ہر ایک کو گزرنا ہے. نیک بھی گزرے گا, بد بھی گزرے گا, مومن بھی گزرے گا, غیر مومن بھی گزرے گا. سب سے پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم, اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے, وہ سب سے پہلے اس کے اوپر سے گزرے گی. اور پھر اس کے بعد دوسری امتیں گزرے گی. فیدعوہم وَيَضْرَبُ الصِّرَاطُ, یضرب الصراط بین ظہرانی جہنم, جہنم کے ظاہر پر, جہنم کے اوپر حصے پر اللہ تبارک و تعالیٰ پول کو قائم کرے گا. فاکون اول من یجوز بس من, اول من یجوز, سب سے پہلے اس پول پر گزرنے والا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے کہ میں ہوں گا. فاکون اول من یجوز من الرسل بامتی, ہاں, میری امت میرے ساتھ ہوگی, میں بھی پہلے گزر جاؤں گا, اور میری امت میں اس کے سفر گزر جائیں گے.
ولا يتكلم يومئذ أحد. حضرت شیخ نور اللہ مرکز فرماتے تھے کہ ایک جگہ ایک مول صاحب تھے، وہ تقریر کرتے کہ اللہ تعالیٰ جہنم کے اوپر ایک پور قائم کریں گے جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا. تو کوئی بڈھا ہوگا وہ بیٹھا ہوگا کہ مول صاحب صاف صاف کہہ دو نا کہ اس پر چلنے کی جگہ ہی نہیں ہونے کی، جو بال سے باریک ہوگا تلوار سے تیز ہوگا تو چلے گا کوئی اس پر؟ سمجھنا ہے نہیں. بہرحال اس کے لیے جو پل صراط جو بتایا جا رہا ہے کہ اس پل صراط کے اوپر سے گزرنا ہوگا. کوئی پل صراط پر گزرے گا بجلی کی طرح، کوئی پل صراط پر گزرے گا ہوا کی طرح، کوئی پل صراط پر گزرے گا دوڑتے ہوئے، کوئی پل صراط پر گزرے گا ایک قدم اٹھائے گا گرے گا، دور اٹھے گا گرے گا، اٹھے گا گرے گا، اٹھے گا گرے گا، اٹھے گا گرے گا. اور ابھی تم ترجمہ سنو گے کہ اسی پل صراط کے اوپر کلابی کانٹے لگے ہوئے ہوں گے. سمجھ میں؟ جیسے وہ بلڈوزر ہوتا ہے نا، اس کے لیے ہوتے ہیں تو یوں پکڑیں گے اور ڈالیں گے، یوں پکڑیں گے اور ڈالیں گے، اور یوں پکڑیں گے اور ڈالیں گے. جہنم میں کیا حالت ہوگی. اور میں بعض تو گزر جائیں گے ایسے جیسے بجلی کی طرح سڑک. اصل یہ دنیا میں شریعت کے اوپر، دنیا میں دین کے اوپر تم نے کیسے محنت کی تھی، دنیا میں تم کیسے اس کے دین کے اوپر چلے تھے، جو دنیا میں چلے تھے اسی کا عکس یہاں پر ہوگا. ہر اللہ تبارک و تعالیٰ کو کم فٹافٹ پورا کیا تھا، مان لیا تھا، سمجھ نہ گیا تو وہاں پر قیامت کے دن پل صراط کے اوپر سب سے نکل جائے گا. کبھی کیا کبھی چھوڑا، کبھی کیا کبھی چھوڑا، کبھی کیا کبھی چھوڑا، کبھی کیا کبھی چھوڑا، اٹھے گا گرے گا، اٹھے گا گرے گا، اٹھے گا گرے گا. اور اگر گناہ زیادہ کیا ہے تو وہیں سے گرتے سیدھے جہنم میں گر جائے گا. سمجھ نہ گیا. اس وجہ سے اپنی حالت کو درست کرنا ہو تو ابھی کرو، ورنہ وہاں کوئی کام نہیں آنے والا کسی کو. اور اس وقت تو تمہیں کچھ پڑی ہی نہیں، اس کی لگی ہی نہیں، جانے دو. اول من تجوز من الرسول بامتی ولایت. ہاں جی. ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل. اللہ جل جلالہ یا وہ قیامت کا دن اتنا زیادہ اہم ہوگا، اتنا زیادہ سخت ہوگا، اتنا زیادہ مصیبتوں سے بھرا ہوا ہوگا، اتنا زیادہ پریشانیوں سے بھرا ہوا ہوگا کہ آپ مارے پریشانی کے، مارے مصیبت کے بولتی بند ہو گئی ہوگی، بول ہی نہیں سکے گا. صرف انبیاء بولیں گے، انبیاء کو بات کرنے کا، یا انبیاء جو بولیں گے، لیکن انبیاء بھی صرف اتنا ہی بولیں گے، اللہم سلم سلم، اللہم سلم سلم، یا اللہ مخلوق پر رحم کر، یا اللہ مخلوق پر رحم کر، یا اللہ مخلوق پر رحم کر، کیونکہ مخلوق کے ساتھ ان کو تعلق ہے اس وجہ سے. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم امتی امتی کہیں گے، بس یہ صرف ہوگا. یا آدن اللہ رسول. وكلام الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. وفي جہنم کلاليب. اور جہنم میں کلابیب ہوں گے. کلابیب کہتے ہیں کانٹوں کو. سمجھ میں جیسے میں نے ابھی بتایا کہ بلڈوزر وغیرہ ہوتا ہے، اس میں جو ہوتا ہے نا وہ اس طریقے سے لیتا ہے اور پکڑتا اور پکڑ کر پھینکتا ہے، اس طریقے سے کلابیب. مثل شوک السعدان. سعدان کے کانٹوں کے مانند. سعدان میں کانٹے ہوتے تھے، بہت بڑے بڑے کانٹے ہوتے تھے، وہ مثال بتائی گئی، بہت بڑے کانٹے کی طرح ہوں گے اور وہ کانٹے پکڑ پکڑ کر تم کو جہنم میں ڈالیں گے. جی. هل رأيتم شوك تم نے السعدان؟ سعدان کے کانٹے دیکھے ہیں؟ جی. قالوا نعم. قال فإنها مثل شوك السعدان. مثل شوک سعدان. سعدان کے کانٹے کے مانند وہاں کوئی چیز ہوگی جو پکڑ پکڑ کر وہ کانٹے تم کو پکڑ پکڑ کر جہنم میں ڈالیں گے. غیر انه لا يعلم قدر عظمها الا بس اللہ. صرف اتنا ہے کہ وہ کانٹے جو ہوں گے کتنے بڑے بڑے ہوں گے. تم نے تو یہ دیکھے ہوں گے کانٹے اتنے بڑے ہوتے ہیں، تمہارے کچھ بڑے ہو گئے اور بڑے ہو گئے، لیکن وہ جہنم کے جو کانٹے ہوں گے، جہنم کے جو گریف کی آواز ہوگا، وہ اتنے بڑے بڑے ہوں گے کہ اتنے بڑے کا تم تصور نہیں کر سکتے. تخطف الناس بأعمالهم. اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو ان کے اعمال کے ذریعے سے پکڑ پکڑ کر ڈالے گا. نماز نہیں پڑھتا وہ کانٹے الگ ہوں گے، وہ پکڑ کر ڈالے گا. قرآن نہیں پڑھتا وہ کانٹے ڈالے گا. ورنہ گناہ کرتا ہوگا وہ کانٹے پکڑ پکڑ ڈالیں گے. اس طریقے سے ہوگا. جی. ومنهم من يوبق بعمله. اور بعض ان میں سے وہ ہوں گے جو اپنے بدعملی کی وجہ سے ہلاک کیے جائیں گے، جہنم میں گرائے جائیں گے. ومنهم من يخردل ثم ينجو. اور بعض جو ہوں گے وہ اس میں سے پھر اپنی سزا کو برداشت کرنے کے بعد نکلیں گے وہ.
حتى إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار أمر الله الملائكة. اللہ جل جلال، یعنی ابھی تو تم پل صراط کے اوپر سے گزر رہے ہو، پل صراط میں گزرنے کے وقت میں تمہارے اعمال کیا ہے، کیسے ہیں، کس قسم کے ہیں، کیا 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 تھا، اس کے حساب سے جہنم سے کانٹے نکلیں گے، جہنم سے گرفتاری کا چیز نکلے گی، اور وہ پکڑ پکڑ کر تمہیں جہنم میں ڈالے گی۔ اور جتنی مدت جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے کہ اتنی مدت، ایک نماز کے متعلق ہم نے سنا حضرت سے ایک کا نماز کے متعلق 75 سال آگ میں جلنا پڑے گا۔ سمجھے؟ یہ تو ایک نماز کے لیے ہے، باقی آنکھ کی، کان کی اور بدن کی ساری گناہیں جو ہوتے ہیں، سمجھنا، وہ سزا گناہوں میں جہنم میں وہ جلے گا، اور جہنم میں سزا کو برداشت کرے گا۔ جب تک اس کے گناہ ہے وہاں تک برداشت کرتا رہے گا، جتنی جس کی سزا کی مدت ہوئی، کسی کو 6 مہینے کی، کسی کو سال کی، کسی کو 2 سال کے لگتے ہیں، اسی طریقے سے وہاں جہنم میں جائے گا۔ حتی اذا اراد اللہ رحمتن، اور جب اس کے گناہ پورے ہو جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم سے نکالنا چاہے گا، تو پھر کیا شکل ہوگی وہ بتا رہے ہیں۔ حتی اذا اراد اللہ رحمت من اراد، أمر الله الملائكة أن يخرجوا من كان يعبد الله. اللہ جل جلالہ و من والوں فرشتے کو کہیں گے کہ جو لوگ ہماری عبادت کرتے تھے، یعبد اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، وہ بھی جہنم میں ہے، اب ان کی سزا پوری ہو گئی ہے، ان کو ہمیشہ جہنم میں رکھنا نہیں ہے، اس وجہ سے ان کو نکالو۔ ويخرجونهم ويعرفونهم بآثار السجود وحرم الله على النار أن تأكل أثر السجود. فَيُخْرِجُونَهُمْ، اللہ جل جلالہ فرشتے کو کہیں گے کہ بھائی جو ہماری عبادت کرتے تھے، جو ہمارے اوپر ایمان لائے تھے، ان کو جہنم سے نکالو۔ اب جہنم میں تو سارے قیدی ہیں، کسی جگہ قید خانے میں تم گئے ہو تو دیکھنا کہ ایک ہی لباس کے، ایک ہی طریقے سارے ہوتے، اس میں کون سا پہچانا جائے گا کہ یہ ہمارا ہے اور یہ دوسرا ہے؟ کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بھی نشانی رکھی ہے، تاکہ کیا رکھا ہے، یعرفونہم بآثار السجود، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے تھے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اپنا سر جھکاتے تھے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں سجدہ کرتے تھے۔ سجدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کے فرشتے کو کہے گا کہ اس کے سارے بدن کو جلاؤ، ختم کر دو، لیکن سجدے کرنے کی جو جگہ ہے، جس جگہ پر اس نے سجدہ کیا ہے، 2 گھٹنے ہیں، 2 ہاتھ ہیں، پیشانی ہے، اس پر آگ کا ذرا سا بھی اثر نہیں ہونا چاہیے، اور سجدے کی جگہ پر پوری جہنم میں کوئلہ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، لیکن سجدے کی جگہ اپنی جگہ پر ہوگی۔ اب جب اللہ جل جلالہ کہیں گے کہ ہمارے عبادت کرنے والوں کو نکالو، تو فرشتے آئیں گے اور دیکھیں گے کہ یہاں سجدے کی جگہ کس کی بچی ہوئی ہے، چل بھائی چل بھائی چل بھائی چل بھائی، یعرفونہم بآثار السجود، ويعرفونهم بآثار السجود وحرم الله على النار أن تأكل أثر السجود. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ترجمۃ الباب منعقد کیا تھا، اور اس میں کیا بتایا تھا، فضل السجود، اس سے ثابت ہو گیا فضل السجود۔ صرف اتنی بات کے لیے امام بخاری نے پوری حدیث کو ذکر کی ہے، ذرا یاد رکھا کرو اور ذرا دھیان دیا کرو۔ وحرم اللہ علی النار، اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے آگ کے اوپر، أن تأكل أثر السجود، اثر و سجود، سجدے کے اثرات کو، سجدے کے نشانیوں کو۔ جہنم کو کہہ دیا کہ دیکھو میرے دربار میں میرے سامنے جو آنسو جھکے ہیں ان کو خبردار، جو ذرا سا بھی جلایا تو اس وجہ سے جہنم اس کو نہیں جلائے گی۔ ويخرجون من النار وكل ابن آدم تأكله، اور کل ابن آدم تاکلہ النار، ابن آدم کو آگ بالکل جلا دے گی، بسم کر دے گی، کھا جائے گی، ختم کر دے گی، مٹا دے گی، لیکن سجدے کی جو جگہ ہے وہ اپنی جگہ پر باقی رہے گی، پیشانی باقی رہے گی، ہاتھ باقی رہیں گے، گھٹنے باقی رہیں گے۔ جی، إلا أثر السجود ويخرجون من النار قد انتحشوا ويصب عليهم، یعنی ان کا بالکل کوئلہ ہو گئے ہوں گے، مٹ گئے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے کو نکالیں گے۔ اور تم نے یہاں دنیا میں دیکھتے ہو کہ بالکل زمین پھٹی ہوئی ہے،
घास भी सूख कर क्या रेजा रेजा हो गया है, रात को बारिश होती है और सुबह को कुंबलें खुलकर निकल आती है, देखा होगा कि नहीं। ويصب عليهم ماء الحياة माउल हयात, अल्लाह तबारक व तआला जिंदगी का कोई पानी होगा, आब हयात होगा, जो भी होगा वो उनके ऊपर डालेगा, तो इसके डालने की वजह से वो जो बदन सिर्फ सड़कर कोयले से भी गया गुजरा हो गया होगा, उस क्या है इंसान हो जाएगा जी। وينبتون كما تنبت الحبة في जैसा हिब्बा माना दाना जो है वो उसमें से क्या होता है, नया पुपल फूटती है और नया दाना रूनुमा हो जाता है, इसी तरीके से ये काला कलुटा गुनहगार इंसान क्या है अच्छी शक्ल में पैदा हो जाएगा। كما تنبت और الحبة उसकी في मिसाल बयान कर रहे हैं कि अभी तुम बारिश में देखे होंगे कि बारिश का पानी क्या है, एक सैल बहती है, किनारे से पानी जाता है, उस पानी में सब कुछ बहती है, कभी कभी उसमें जवार के दाने, गेहूं के दाने या दूसरे दाने भी साथ में बहने शुरू हो जाते हैं, और फिर बाद में बहते बहते वो मिट्टी में एक जगह पर खड़े हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। जब जमा हो जाता है, गेहूं का दाना ही ले लो, जब गेहूं का दाना जब वहां जमा हो जाता है, तुमने देखा होता तो समझ में आएगा, फिर उस सूरत में उसके ऊपर धूप पड़ती है और उस दाने को देखो तो ऊपर वो क्या है सुर्ख हो जाता है, और फिर अगर उस दाने को निकालो तो उसके नीचे वो व्हाइट व्हाइट सफेद सफेद होता है, समझ में आने। तो ये पानी की वजह से और धूप की वजह से ऐसा होता है। तो जिस तरीके से ये दाने हैं और वो दाने में से फिर एक नया पौधा निकलता है और बड़ा शानदार होता है, इसी तरीके से इंसान जो है इस वक्त इसकी ये हालत है, फिर इसके बाद जहन्नम में जाकर वो जल जाएगा, कोयला कोयला हो जाएगा और नींद भी उतर जाएगी उसकी। रात को क्या करते हो तुम लोग, तफरी करने गए थे तो है सो गया था, वही अभी याद आ रहा है, चलो अच्छा है जी। फिर हमीले सैले, ثم يفرغ हमील सैल वो पानी जो बहता है ना, बहने वाले पानी में जिस तरीके से वो दाना रह जाता है और उस दाने में से फिर नई कुपल निकलती है, इस तरीके से यहाँ होगा। ثم يفرغ الله من القضاء بين العباد ويبقى رجل بين الجنة फिर अल्लाह والنار तबारक व तआला फैसला, जाओ जब तुम जन्नत में जाओ, तुम्हारा ये दर्जा, तुम्हारा ये दर्जा, तुम्हारा ये दर्जा, तुम्हारा सजा तो काट लिया तुमने, अब जन्नत मिल रही है, अब एक आदमी अखीरी बाकी रह जाएगा जी। وهو آخر أهل النار دخولا الجنة مقبلا بوجهه قبل النار. एक आदमी, अब अखीरी से एक आदमी का किस्सा बयान कर रहे हैं। अब जन्नत में जाने वाले जितने थे वो सारे जन्नत में चले गए, समझना, जितने जहन्नम में जाने वाले थे सारे जहन्नम में चले गए, जितनों की सजा थी लिमिटेड महदूद, उन्होंने अपनी हद पूरी कर दी और हद पूरी करके उनकी सजा पूरी हो गई और वो भी चले गए, एक आदमी अभी अखीरी बाकी रहेगा, और ये अखीरी है जो जन्नत में सबसे अखीर में जाएगा, और ये अखीरी है जो जहन्नम में सबसे अखीरी निकलेगा। अब इसके निकलने के बाद जहन्नम से कोई निकलने वाला नहीं, अब इसके जन्नत में जाने के बाद अब नया जन्नत में जाने वाला कोई नहीं, बिल्कुल अखीरी आदमी है। अब उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने क्या निजाम किया है वो इस हदीस पाक में आ रहा है। ويقول يا رب اصرف وجهي عن النار. खैर जा जाने दे, तो मेरी तकदीर में लिखा है डबल मेहनत करना, वो मेहनत पूरी करनी पड़ेगी, नहीं हो सकती। सुम्मा यफरकुल्लाहु मिनल क़ज़ाए बैनल इबाद, फिर अल्लाह तबारक व तआला लोगों के दरमियान में फैसला करने से फारिग हो जाएगा, हर एक का फैसला हो जाएगा, जन्नती जन्नत में जाना है जन्नत, वयब्का रजुलुन बैनल जन्नति वन नार, और एक आदमी बाकी रह जाएगा जो बैनल जन्नति वन नार होगा, अभी जन्नत का भी उसको फैसला नहीं हुआ, जहन्नम का भी फैसला नहीं हुआ। आखिर अहलिन नार, जहन्नम से निकलने वाला सबसे आखिरी आदमी यही है। दुखूल अल जन्नत मुक़बिलन बिवजही, और जन्नत में सबसे आखिरी दाखिल होने वाला भी यही है। ويقول يا رب اصرف وجهي عن النار. वयक़ूल, अब वो अभी तो कुछ नहीं, वो अल्लाह ताला को दुआ करेगा कि या अल्लाह, जहन्नम के है, जहन्नम से बाहर है भैया, जहन्नम के किनारे पर है जो भी है,
اللہ تعالیٰ سے کہنے لگا کہ یا اللہ اس جہنم کی گرمی نے تو میرا بیڑا غرق کر دیا ہے، بہت جلس آ رہی ہے، بہت گرمی لگ رہی ہے، بہت طبیعت خراب ہو رہی ہے، بس ذرا سی میری ایک درخواست ہے آپ کر لیں۔ یہ جو شعلے آگ کے نکل رہے ہیں نا، یہ بہت ڈرا رہے مجھے، ذرا میرا منہ شعلے کی طرف سے پھرا کر ادھر کر۔ اللہ جل جلالہ اس کو نکالنے والے ہیں، سمجھ میں آیا نہیں؟ یہ نہیں کہ اگر اللہ جل جلالہ اس کو نکالنے والا نہیں ہوگا اور وہ کہے گا، ایسا نہیں، اس کو اسی طریقے سے ہوگا، سمجھنا ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے تو اس کی درخواست کو سنتے رہیں گے، سنتے رہیں گے، سنتے رہیں گے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ ہاں بھائی کیا کہتے ہو؟ کہ یا اللہ بہت سخت گرمی ہو رہی، آگ کی شعلہ جو ہے وہ بہت زوروں کے بھڑک رہا ہے، یہ برداشت نہیں ہوتا، اس کی آنکھ چنجھیا جاتی، میرا منہ ادھر کر دیجئے۔ اچھا اگر ادھر منہ کر دیا تو پھر تو کچھ نہیں کہے گا، بالکل نہیں۔ اور اس کی مثال میں دیا کرتا ہوں، محترم صاحب کے بعد چھٹی لگنے گئے، سمجھنا، ایک مرتبہ ابھی چھٹی ابھی، ارے کل میں چھٹی دیتا ہوں پھر تو نہیں آئے گا، ارے بالکل نہیں آنے گا، یوں دلائے گا وہ، نہیں بالکل نہیں مانگوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے منہ پھیر دیا، ويقول يا رب اصرف وجهي عن النار وَيَقُولُ يَا رَبِّ اصرف وجهي عن النار، میرے چہرے کو ذرا آگ کی طرف سے پھرا دیجئے۔ فقد کشفنی ریحها، اس کی تپش نے مجھے جلا کر راکھ کر دیا، یعنی اس کی ابھی وہ آگ نہیں، اس کی تپش، وہ جو آگ کے پاس جاؤ تو قریب میں جاتے وہ تپش محسوس ہوتی ہے نا، وأحرقني ذكاؤها اور اس کی ذکا نے ہم کو جلا ڈالا۔ ويقول هل عصيت إن ارے تم پھر تو کچھ نہیں مانگے گا، پھر نافرمانی تو نہیں کرے گا، پھر تو کچھ نہیں کہے گا۔ هل عصيت ان فعل ذلك بك، اگر وہ تیرے ساتھ کر دیا جائے تو۔ ويقول هل عصيت إن فعل ذلك بك أن تسأل غير ذلك، اس کے علاوہ کوئی دوسرا تو نہیں مانگے گا پھر؟ بالکل نہیں، بالکل نہیں، جیسے محترم صاحب نے اجازت دی، بالکل نہیں مانگے، کبھی نہیں جی۔ ويقول لا لا وعزتك، عزت ہے کہ آپ کی عزت کی قسم بالکل نہیں مانگنے کا میں۔ ويعطي وَيُعْطِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، اللہ جل جلالہ اس کی مراد پوری کر دے گا، اس کا منہ پھیر دیا ادھر۔ ويعطي الله عز وجل ما يشاء من عهد وميثاق، کچھ مدت تک، جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا وہ اسی طریقے سے رہے گا۔ اب اللہ تعالیٰ کو بھی تو نکالنا ہی ہے، اس کو تو کچھ نہ کچھ اس کی طرف سے بھی اسباب ہونے چاہیے، تو تھوڑی دیر کے بعد پھر ويصرف الله وجهه عن النار، وَيُؤْتِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَا يَشَاءُ مِنْ عَهْدٍ وَمِيثَاقٍ، ويعطي الله عز وجل ما يشاء من عهد وميثاق، ويصرف الله وجهه عن النار، اب اس کے چہرے کو آگ سے پھرا دیا، پہلی اس کی درخواست پوری ہو گئی۔ وإذا أقبل به على الجنة، اب جب اس کا چہرہ پھرا دیا جائے گا، سمجھ میں نہیں، ابھی تک تو وہ جہنم میں دیکھ رہا تھا، اب جب چہرہ پھرا دیا جائے گا تو اس کو بہترین باغ اور جنت کے نظارے اس کو سامنے نظر آنے شروع ہو جائیں گے۔ چل فَإِذَا أَقْبَلَ بِهِ عَلَى الْجَنَّةِ، فإذا أقبل به على الجنة رأى دیکھے بهجتها، گا وہ اس کی جنت کی بہجت کو، شر و شادبگی کو، سكت ما شاء الله أن يسكت، دیکھ کر تھوڑے دن تک، تھوڑی دیر، تھوڑے دن، تھوڑا وقت، تھوڑی وقت چپ چاپ رہے گا، اس لیے کہ ابھی تو اللہ کو میں نے منع کر دیا تھا، میں کچھ مانگنے کا نہیں، لیکن برداشت نہیں ہوگا اس سے، اور برداشت نہیں ہوگا تو کہا کہ یا اللہ بہت گرمی لگ رہی ہے، یہاں پر بھی بہت پریشانی ہو رہی، وہ سامنے بڑا اچھا مکان دکھ رہا ہے، میں نے بڑی سبز و شاداب دکھ رہا ہے، دروازے کے پاس، اندر نہیں جانا، دروازے کے پاس مجھے جگہ دے دے، دروازے کے پاس جگہ دے دے، وہ مانگتا رہے گا، مانگتا رہے گا، پھر اللہ کہا تم نے کہا کہ ہاں، ارے تم نے کہا تھا کہ میں کچھ نہیں مانگنے کا، پھر مانگ رہا ہے وہ کہ یا اللہ تیری رحمت سے تو میں نا امید کیسے ہو سکتا ہوں، آپ اتنے دینے والے ہیں تو میں کیسے آپ سے نہ مانگوں، مانگوں گا، مانگ رہا ہوں، چلو مانگو، کیا مانگ رہے ہو؟
वो बहुत बच्चे खेल रहे हैं, मजेदार हो रहा है, वो बड़ा अच्छे मकानात दिख रहे हैं, बड़ी अच्छी जगह दिख रहे हैं, बड़ा सब सादा दिख रहा है, वहाँ जरा बस पाँव रखने की जगह मुझे मिल जाए। अकबल वही अलल जन्नत राह बहजतों का उसकी नजारत, उसकी सब्जी को देखेगा, सकत माशाअल्लाह, जितना अल्लाह तब चाहेगा वहां तक वो चुप रहेगा जी। ثم قال या रब قدمني عند باب الجنة सुम्मा काला या रब्बे, फिर बोलना शुरू कर दिया, या रब्बे कद्दिमनी इंदा बाबिल जन्नह, या अल्लाह जन्नत नहीं चाहिए मुझे, तो जन्नत के दरवाजे के पास, जन्नत के दरवाजे के पास मुझे जरा जगह दे दी, कद्दिमनी जन्नह। فيقول الله له أليس قد अरे तुझे तूने पहला मांगा था तब दिया था, जो मांगा तूने दिया, और तूने मना किया था कि मैं कुछ नहीं मांगूंगा, कुछ नहीं मांगूंगा, कहा था कि नहीं कहा? हाँ सब कहा था, फिर क्यों मांग रहा है? अरे आता ही तो लहूद वल मिसाक, قد أعطيت العهود और والميثاق तूने कहा था कि मैं आइंदा नहीं मांगने का, ला तुस्अल, ألا تسأل غير الذي كنت سألته और जो मांगा है उसके अलावा मैं कुछ नहीं मांगूंगा, ये वादा भी किया था, कहा किया था। ويقول يا رب لا أكون हाँ أشقى गई अल्लाह कहा तो था, लेकिन अब आपकी शफकत है, आपकी तो रहमत है, आपकी नवाजिश है, तो मैं आपकी नवाजिश से महरूम क्यों हो जाऊं, इसलिए मैं चाहता हूं कि मुझे जरा मुझ पर रहम कर दिया जाए, जरा और रहम कर दे। ويقول ला ला कोनो, ويقول يا رب لا أكون أشقى خلقك आपकी मखलूक में सबसे ज्यादा शकी तो वही होता है जो अल्लाह तबारक, जिसके ऊपर अल्लाह तबारक व तआला के क्या है शफकत वगैरह ना हो, अल्लाह ताला की रहमत से ना उम्मीद हो, वही बदबक होता है शैतान की तरह। मैं तो ऐसा नहीं हूँ, मैं तो आपके रहम करम का मुंतजिर हूँ, आपके रहम करम को हासिल करने वाला हूँ, आपके रहम करम का खासगार हूँ। فيقول فما عصيت إن أوتيت सुन, अगर तूने मांगा वो मैं दे दिया, आगे तो कुछ नहीं कहेगा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने आप बताया ना मोहसिन साहब नहीं देंगे, तो अब मैं तुम्हें दे रहा हूँ जन्नत के दरवाजे पर पहुंचा, वहां जाके तो फिर कुछ नहीं मांगेगा, बिल्कुल नहीं। फमा सईद इन ऊतीता, فما عصيت إن أوتيت ذلك ألا अल्लाह تسأل तासअल गैरहू, इसके अलावा तो फिर कुछ नहीं मांगेगा। ويقول لا وعزتك ला वो इज्जत, आपकी इज्जत की कसम, अरे मोहतरम साहब आपकी कसम, मैं तो बिल्कुल कभी कभी नहीं आने का, किसी वक्त भी छुट्टी लेने के नहीं आने का, आज दे दो बस। और ना ला इज्जत है, अल्लाह तबारक व तआला को कहेगा आपकी इज्जत की कसम मैं कुछ नहीं मांगने का जी। لا أسألك غير ذلك ला असलों का गैर जालिक, वही डर इनके कदमों में मैं पहुंच जाऊं बस, और कुछ नहीं मांगने का। ويعطي ربه वही रब्बो माशा, अल्लाह जल्ल जलालहू अमन वालों का अच्छा भाई चल, वहां जाता है, वादा किया है कुछ नहीं मांगेगा, तो वहां पहुंचा दिया। अब ये जन्नत के दरवाजे पर पहुंच गया, अब जन्नत के दरवाजे पर पहुंचेगा। तुम लोगों को तो पढ़ना है ही नहीं, इसलिए क्या, बाकी जरा तसव्वुर करो कि ये तुम ही हो, और नहीं तुम ही हो, क्या होगा, किस तरीके से होगा, वो तो जो होगा वो होगा, लेकिन यहाँ तसव्वुर तो कर सकते हो। अब वहां दरवाजे पर पहुंच गए, मिन हदीन व मिसाकिन, ويعطي ربه ما شاء من عهد وميثاق فيقدمه إلى الباب الجنة जन्नत के दरवाजे के ऊपर उसको खड़ा कर दिया जाएगा। अब तुमको जन्नत के दरवाजे पर खड़ा कर दिया जाए, लेकिन तुम भी इतने बेहिस हो कि तुमको कोई मिसाल भी देने की जरूरत नहीं। अरे बहुत ज्यादा भूखे हो, और दारुल इक़ाम में वो खाने का जो कमरा है उसको दरवाजा बंद किया और खाना निकाला गया हो, समझ में आया, और दरवाजे के पास हो तो क्या होता है, कुछ नहीं, जाने दो। वयुक़द्दिमु इला बाबिल जन्नह, فإذا बलग बाबहा फ़रअ फइज़ा ज़हरा बलगा बाबा, जब उस जन्नत के दरवाजे पर पहुंच जाएगा, जब दरवाजे पर पहुंच जाएगा तो अंदर के फूल पत्तियां और क्या है, अंदर के शोर शगब तो नहीं कह सकता, मस्तियां और क्या है, बहुत सारी चीजें जन्नत की, वो ये देखेगा गया। हाँ वाह, बहुत बढ़िया वाली जगह आ गई, समझ में आया। फैजा बलगा बाबा, फ़रअ ज़हरतहा देखेगा वो जन्नत की ज़हरा को, ज़हरा माने खूबसूरती की, तरोताजगी को, वमा फ़ीहा मिनन और नज़रति उसमें जो सब्जियां होगी, सब्जादार होगी, वो देखेगा।
وما فيها من النظرة اور والسرور سرور اور دیکھے گا کوئی ادھر چہچہا رہا ہوگا، ادھر چہچہا رہا ہوگا، ادھر جا رہا ہوگا، ادھر جا رہا ہوگا، سمجھ میں آیا نہیں جی. ويسكت ما شاء اور الله أن دروازے پہ چپ کر تھوڑی دیر تک تو کھڑا رہے گا بیچارہ، لیکن پھر بھی کھڑا نہیں رہا جا سکے گا اس سے. اب اس سے بات کہا کہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ. اب اس کو تو جنت میں جانا ہی ہے. اللہ تبارک و تعالی دروازے تک تو میں پہنچ گیا، تیرا کرم ہے. اب ذرا دروازے کے اندر ایک قدم رکھنے کی جگہ دے دو بس. ارے ابھی تو تم نے کہا تھا میں نہیں مانگنے کا، نہیں کرنے کا، یہ وعدہ کیا تھا، وہ وعدہ کیا تھا، یہ وعدہ کیا تھا، وہ وعدہ کیا تھا. ویس کو تو ماشاء اللہ چھو رہے گا جتنا اللہ چاہے گا. ويقول يا رب أدخلني الجنة. اب سیدھا سوال ڈائریکٹ، اب دروازے پر آئے گیا تو جنت میں ہی داخل کر دو. ويقول الله عز اللہ وجل تعالیٰ کہے گا ارے کم وقت بھائی حق ابن آدم، تیرے تو بڑا وعدہ خلاف نکلا. ہر وقت کہتا رہا میں کچھ نہیں مانگوں گا، کچھ نہیں مانگوں گا، کچھ نہیں مانگوں گا، اور جب جاتا ہے تو پھر مانگنا شروع کر دیتا ہے، مانگتے 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 اب جنت میں مانگنا شروع کر دیا. وہی حق یا ابن آدم، ويحك يا ابن آدم کتنی غدر کیا کہ نے، کتنا وعدہ خلافی کی تو نے. وما أغدرك وما أليس اقدرک، غدر غدر، وما اقدرک، وما أغدرك أليس قد أعطيت العهد والميثاق. کیا تو عہد اور میثاق تم نے میرے ساتھ نہیں کیا تھا کہ میں بالکل نہیں مانگوں گا، بالکل نہیں کہوں گا جی. ألا تسأل غير الذي أوتيت. جو مجھے دیا گیا اس کے علاوہ میں کچھ نہیں مانگوں گا، تو نے کہا تھا کہ نہیں. ويقول يا رب لا تجعلني أشقى خلقك. یا رب لا تجعلنی اشقا خلقی، اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ بدبخت مجھے مت بنائیے، کہ جس کے اوپر کوئی رحم نہ ہو، جس کے اوپر کوئی کرم نہ ہو، جس کے اوپر کوئی شفقت نہ ہو، ایسا مجھے نہ بتائیے. شفقت کرتے رہیے، رحم کرتے رہیے، مدد کرتے رہیے، آپ تو بہت ہی رحیم اور کریم ہے. سمجھ میں آ رہا ہے جی. فيضحك الله منه. وَيَضْحَكُ اللَّهُ، اللہ تبارک و تعالی ہنس پڑے گا. اب یہاں پر ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ ہنسنا رونا یہ تو انسانی صفت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ میں یہ صفت کہاں سے آ گئی؟ یہ تو صفت حادث ہے، صحیح نہیں ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس طریقے سے ہم ایسے موقع پر تعجب کرتے ہیں، اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اس وقت تعجب کرے گا. جو ہماری سمجھ کے اعتبار سے ہم نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اس بات کو سن کر خوش ہو جائے گا، ہنس پڑے گا جی. ثم يأذن له في دخول الجنة. وَيَضْحَكَ اللَّهُ مِنْهُ، ويضحك الله منه ثم يأذن له في دخول چل جا الجنة. جا چکی جنت میں داخل ہو جا جا. وہ جنت میں پہنچ گئے، مل گئی اس کی چھٹی. اللہ تعالیٰ کہے گا ثم يأذن له في دخول الجنة. ويقول تمنى. اب یہ کیسے سمجھاؤں میں تو؟ اب کہے گا کہ مانگ، کیا مانگتا ہے؟ اگر تم کو کہا جائے مانگ کیا مانگتا ہے تو تم کیا مانگو گے؟ مجھے نہیں مانگو. حضرت شیخ نور اللہ مرکزو بمبئی تشریف لایا کرتے تھے، تو ہم بھی ڈابل سے مولوی احمد صاحب خانپوری وغیرہ صاحب کے ساتھ بمبئی جایا کرتے تھے. حضرت کی خدمت ہے، لیکن یہاں دارالعلوم میں ہم پڑھاتے تھے. حضرت جاتے تھے بمبئی میں، ایک دو دن ملاقات کا موقع مل جاتا تھا. ایک مرتبہ مجھے یہ ہوا کہ مجھے اپنے لڑکے کو بھی لے جانا چاہیے شیخ ملاقات کے لیے. مولوی محمد صاحب جو بھی ہے وہ چھوٹا تھا صاحب، تو ہمارے گاؤں کا جو بانگی صاحب تھے، اس بانگی صاحب کے ساتھ اچھا تعلق تھا میرا، تو بانگی صاحب کو بھی لیا ساتھ میں، اس لیے کہ مجھے معلوم تھا کہ میں تو وہاں پہنچ جاؤں گا تو پھر حضرت کی خدمت میں پہنچ جاؤں گا، اور حضرت کی خدمت میں پہنچ جاتا کہ 6 سال کے لڑکے سنبھالے گا کون؟ میں نہیں. تو میں نے بانگی صاحب کو لے لیا تھا ساتھ میں، اور رہتا تھا وہی میرے ساتھ ہی سب کچھ، وہاں تو ممانعت تھی نہیں کوئی بات کی. اب وہ مسئلہ آیا کہ صبح ناشتہ واشتہ کرنے کے بعد سب فارغ ہو گئے، ہم تو حضرت شیخ کے پاس بیٹھ گئے، جو کچھ کام تھا وہ شیخ کے کام میں لگ گئے. بانگی صاحب کو میں نے 10-15 روپے دے دیے کہ بھائی ذرا اس کو بمبئی لے جاؤ
اور कुछ खिलाओ पिलाओ वगैरह, मुंबई में तफरी कराओ, इंजॉय करो मुंबई की। और तुम लोगों को अगर कुछ मिले तो तुम क्या करोगे, वो सोच लो, मैं नहीं जानता तुम क्या करोगे। शाम को जब आ गए, रात हो गई, तो रात में तो हम सब साथ हो गए। मैंने पूछा कि मान साहब ले गए थे, हाथ घुमाया फिराया, ये क्या वो क्या। मैंने कहा खिलाया पिलाया भी था, कहा कि हाँ। मैंने कहा क्या खिलाया था, कि चने। और बिल्ला, उस चने कुछ कचौली में नहीं मिलते थे कि मुंबई में चने खाने के लिए पहुंचे तुम। अरे वो चने वहां भी होते हैं ना, वो चने जोर गरम वाला जो भी हो, खैर बहरहाल क्या चने खिलाए थे। तो ये होता है, इसलिए कि उस बेचारे ने और बांग साहब ने कचौली में चने ही देखे थे, यहाँ पर भी चने ही मिले, चने ही खा रहा। वो आगे के सोच ही नहीं सकता था कि क्या है। वो सोन हलवा भी होता है, और बर्फी भी होती है, और ये भी होता है, वो भी होता है, वो भी होता है, वो भी होता है। तो मैं तुम लोगों को ये कह रहा हूँ समझाने के लिए, सारा वाक्य बैठ के पूरी 1 घंटा एक हदीस में भी गुजर गया, और तुम लोगों को इसीलिए मुझे तकलीफ होती है कि तुम याद नहीं रखते, तो क्या करो। क्या जब अल्लाह जल्ल जलालहू व मन्ना वाला जन्नत में गया, मांग जन्नत की क्या नेमतें मांगता है, वो नहीं मांगेगा। वो यानी जो जानता है, जो समझता है, वही मांगेगा। वो तो जन्नत से बहुत ऊंची, जन्नत तो बहुत ऊंची होगी। तो फिर अल्लाह जल्ल जलालहू व मन्ना वाला खुद खुद उसके दिल में डालेगा, अरे सोन हलवा मांग, समझ में आया। और क्या है, ताजमहल होटल की बिरयानी मांग, ये मांग, वो मांग, वो मांग, वो मांग। अल्लाह ताला दिल में डालेगा, और दिल में डालेगा तो वो कहता चला जाएगा, ये दे दो, ये दे दो। ये जन्नत की सारी नेमतें जो बड़ी बड़ी है, जो इसको मिलने वाली है, अल्लाह तबारक व तआला उसके दिल में डालेगा। अल्लाह तबारक व तआला कितना करीम, कितना रहीम है, देख लो, समझ में आया? और अब क्या है, ويقول تمنى फिर वसुम्मा यादना लहू फी दुखुलिल जन्नह वयकुल तमन्ना, मांग क्या मांगता है, वह तमन्ना, वो क्या तमन्ना करेगा। जैसे मैंने तुमको कहा, इन गुजर खोज को कहो मांगो, क्या मांगो, तो बहुत बहुत क्या है, आइसक्रीम मांगेंगे, है कोक मांगेंगे, और और है? चने, भुने चने, उबले हुए चने, वह तमन्ना। और जो दिल में आ गया वो तमन्ना करेगा, अल्लाह ताला दिल में डालेगा कि ये चाहिए, ये चाहिए, वो। हत्ता इज़ा इंक़ता उम्नियतहु, यहाँ तक के जब उसकी सारी तमन्नाएं भी पूरी हो जाएगी, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, कहता कहता बस अब बहुत हो गया, अब नहीं चाहिए, अब ये सारा नहीं चाहिए के दर्जे पर पहुंच जाएगा। काल अल्लाह अज़्ज़ा वजल, अल्लाह ताला कहेगा अरे मांग। जैसे क्या कोई बहुत प्यासा हो, पानी न मिला और उसको प्याने पी 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 लिया, धर लिया, और एक घूंट पी, और एक घूंट पी, और एक घूंट पी, और एक घूंट पी, और वो पीता चला जाता है। अल्लाह तबारक व तआला कहेगा قال الله عز وجل जद मिन कज़ा زد من كذا وكذا व कज़ा। أقبل يذكره ربه حتى إذا انتهت به الأماني। हाँ, यानी अल्लाह जल्ल जलालहू कबूल करेंगे, जो कह रहा है, जो कह रहा है, वो मांगता चला जा रहा है, अल्लाह ताला देते चले जा रहे हैं। अकबला युज़क्करुहु रब्बुहु حتى हत्ता इज़ा इंतहत बिहिल अमानिय्यु, यहाँ तक कि जब उसकी तमन्नाएं अमानी, जब उसकी तमन्नाएं पूरी हो जाएगी। मांग रहा है ना, तमन्ना कर रहा है, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। काल अल्लाह, قال الله لك ذلك ومثله معه। अल्लाह जल्ल जलालहू ये कहेगा, क्या ये मेरे बंदे, तूने, तेरी ख्वाहिश पूरी हो गई, तेरे उमंगें पूरी हो गई, अरे हाँ हो गई। तूने जितना मांगा है वो तो है ही, लेकिन उसका दूसरा डबल मेरी तरफ से तुझको दिया जाएगा। जो मांगा है वो और अजीज मजीद तुमको 1 गुना ज्यादा और दिया जाएगा, समझे।
قال اللہ لکا ذالکا ومثلہ معہ، اور اس کے ایک مثل اور تم کو اور دیا جائے گا جنت میں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، سب اس کو سن رہے تھے۔ کہا اچھا یہی کہا، میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم نے مانگا ہے وہ تو ملے گا، لیکن اس سے 10 گنا زیادہ اور ملے گا، 10 گنا کا ملے گا۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، دونوں میں تعارض نہیں ہے۔ ہم مثلا پہلے میں نے اس کا جواب بتایا تھا تمہیں کہ جب اس قسم کی بات آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا اپنے لیے امت کے لیے ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مانگتے رہ گئے، یا اللہ اور بڑھائیے اور بڑھائیے اور بڑھائیے اور بڑھائیے اور بڑھائیے اور بڑھائیے۔ اس لیے جو مختصر ہے وہ پہلے والی بات ہے، اور جو اوپر والی بات ہے وہ بعد والی بات ہے۔ جیسے 25 نماز اور 27 نماز کے ثواب میں نے اس کو ذکر کیا تھا۔ وقال ابو سعید الخدری لابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو سعید خدری تمہارا چچا نہیں ہے؟ وقال ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ لابی ہریرہ، میں سمجھا شاید چچا ہوگا تمہارا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ بس ایک یہ آپ نے سنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، میں نے تو کچھ اور سنا ہے۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قال اللہ عز وجل لک ذلک وَلَكَ ذَلِكَ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ، ارے یہ جو تم مانگا ہے وہ نہیں، اس کا 10 گنا زیادہ تم کو ملے گا۔ جی قال ابو ہریرہ لم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بھائی میں نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سنا ہے وہی مجھے تو یاد ہے، وہی میں تو حفظ کروں گا، وہی مجھے پتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے ایک کا سنا ہے، اس لیے میں ایک کی روایت کرتا ہوں۔ لم احفظ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال ابو هريرة رضي الله عنه لم احفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم الا قوله ذلك لك ومثله معه۔ قال ابو سعید رضی اللہ حضرت عنہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے تم نے یہ سنا اور میں نے یہ سنا ہے کہ انی سمعته يقول ذلك لك وعشرة امثاله، وعشرة أمثاله، باب یبدی ضبعیہ، ایک سجدہ کرنے کی کیا فضیلت ہے وہ تم کو معلوم ہو گئی ہوگی۔ دوسرا جو جی اب سجدہ کس طریقے سے کیا جائے گا، سکڑ کر کیا جائے جیسے عورتیں کرتی ہیں، یا کھلے رہ کر کیا جائے کہ جس میں یہ ہاتھ جو ہے زمین پر نہ لگے اور یہ جو ہے اپنے ران کے پر نہ لگے، اور کھلا سجدہ کرنا چاہیے۔ جی باب یبدی ضبعیہ ویجافی فی السجود۔ حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني بكر بن مضر عن جعفر بن ربيعة عن ابن هرمز عن عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ کو اسی طریقے سے کھلا رکھتے تھے جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بغل مبارک بھی دکھائی دیتی تھی۔ وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة نحوه، باب يستقبل بأطراف رجليه جب سجدہ کرے تو ہمارا پورا توجہ، ہمارا پوری دھیان، ہمارا پورا بدن قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ چہرہ وغیرہ تو قبلے کی طرف ہوگا، ہاتھ رکھا جائے گا تو وہ بھی قبلے کی طرف ہوگا، یہ انگلی جو ہوگی وہ بھی سب سیدھی رکھی جائے گی، سیدھی رکھی جائے گی تو قبلے کی طرف ہوگی۔ اس لیے سجدہ کرنے میں یوں یا یوں یا یوں اس طریقے سے نہیں، بلکہ انگلیاں بند ہو اور دبا کر اس کو قبلے کی طرف یہ رکھا جائے، اور پاؤں کی انگلی جو ہے وہ پاؤں کی انگلی کو بھی دبایا جائے گا۔ بہت سارے لوگ جو ہے وہ سجدہ کرنے کے وقت میں پاؤں کی انگلیوں کو دباتے نہیں، بلکہ پاؤں کی انگلیوں کو جب تک جتنا ہو سکے دباؤ تاکہ وہ بھی قبلے کی طرف ہو جائے۔ گویا کہ پورے انسان اپنے جوز کے ساتھ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار قبلے کی طرف متوجہ ہو جائے۔ جی قاله ابو حمید عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم، باب اذا لم يتم سجوده۔ جس آدمی نے سجدہ پورا نہیں کیا، جلدی جلدی پڑھ۔ حدثنا الصلت بن محمد قال حدثنا صحیح پڑھ۔ حدثنا الصلت بن محمد قال حدثنا مهدي عن واصل عن ابي وائل عن حذيفة رأى رجلا لم يتم ركوعه۔ ایک آدمی کو دیکھا کہ انہوں نے رکوع پورا کرتا ہے، نہ سجدہ پورا کرتا ہے، ولا سجوده، فلما قضى صلاته قال له حذيفة ما صليت یعنی تو نے صحیح نماز نہیں پڑھی ہے، نہ تیری نماز ادا نہیں ہوئی، اس لیے کہ رکوع پورا نہیں کیا، سجدہ پورا نہیں کیا۔
قال له حذيفة ما صليت وأحسبه قال لو مت اور میرا خمان نے یہ بھی کہا کہ اگر اس حالت میں تم مر گیا تو غیر سنت تم مرے گا تو جی لو مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم باب السجود على سبعة أعظم سجدہ 7 عضووں پر ہو جائے گا، 2 پاؤں، انگلیاں، 2 گھٹنے، 4، 2 ہاتھ، 6 اور پیشانی 7 جی حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على 7 أعضاء ولا يكف شعرا ولا ثوبا. یعنی بال وغیرہ ہو اس کو بال کو جمع نہیں کرنا چاہیے، یہاں تو بغیر بال کا، لیکن جن کے بال ہیں وہ سارے یوں بال کو جمع کر کے اوپر باندھ لیتے ہیں، عورتیں اپنے اس طریقے سے باندھ لیتی ہے، یا یہاں کر کے وہ پیچھے جو بال ہے اس کی چوٹی کو چھوڑتی نہیں، چوٹی کو یہاں اس طریقے سے باندھ لیتی ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے۔ جب تم سجدہ کرو تو بدن کے تمہارے سارے بال، تمہاری ساری چیزیں وہ بھی سجدہ میں ہو جی ولا يكف شعرا ولا ثوبا الجبهة اسی واليدين. طریقے سے کپڑے وغیرہ کو بھی سب سمٹ مت لو، بلکہ کپڑے کو بھی چھوڑو تاکہ وہ بھی سجدے میں چلے جائیں جی الجبهة واليدين والركبتين والرجلين. حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا شعبة عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال امرنا ان نسجد على 7 اعظم ولا نكف شعرا ولا ثوبا. نہ کپڑے کو ہٹائے سمٹے اور نہ کیا ہے بال وغیرہ کو سمٹے، بلکہ چھوڑ دینا چاہیے جی حدثنا آدم قال حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن عبد الله بن يزيد قال حدثنا البراء بن عازب وهو غير كذوب قال كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فاذا قال سمع الله لمن حمده لم يحني احد منا ظهره حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الارض. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں زمین پر سر رکھ دیتے تھے تو اس کے بعد ہم زمین میں سجدہ کرتے تھے، سجدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے کے بعد ہوتا تھا، تو امام کے ساتھ جب نماز پڑھو، امام رکوع کرے تو اس کے بعد تم رکوع میں جاؤ، امام سجدہ کرے تو اس کے بعد تم سجدے میں جاؤ جی باب السجود على الانف. ناک کے اوپر سجدہ کر، ناک اور پیشانی دونوں کو زمین پر ملانا ضروری ہے جی حدثنا معل بن اسد حدثنا وهيب عن عبد الله بن طاووس عن ابي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم امرت ان اسجد على 7 اعظم على الجبهة واشار بيده على انفه واليدين والركبتين واطراف القدمين ولا نكفت الثياب والشعر. باب السجود على الانف في الطين. مٹی میں سجدہ کر رہے ہو تو ناک مٹی میں لگایا جائے گا، اور جب کیچڑ ہوگا اور کیچڑ میں تم سجدہ کرو تو تمہارے ناک کے اوپر کیچڑ لگ جائے گا، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا لیلۃ القدر میں سجدہ کیا تھا تو بارش ہوئی تھی تو ناک پر کیچڑ لگ گئی تھی جی حدثنا موسى حدثنا حمام عن يحيى عن ابي سلمة قال انطلقت الى ابي سعيد الخدري رضي الله عنه فقلت الا تخرج بنا الى النقل یعنی یہ لوگ چلتے تھے، چلو چلو تفریح کے لیے چلتے تھے، تفریح کے لیے چلتے ہیں تو پھر وہ کیا تفریح ہوتی تھی، وہی ہوتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث سناؤ، کوئی واقعہ سناؤ، کوئی بات سناؤ، تو یہ حدیثی کی باتیں ہوتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ نخرج بنا الی النخل، چلو ہم تمہارے ساتھ فلانے باغ تک، فلانی کھیتی تک چلتے ہیں، نتحدث، ہم بات چیت کریں گے، لیکن یہ بات دنیاوی نہیں ہوگی، یہی حدیث کی ہوگی۔ فخرج قال قلت حدثني ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في حضور صلی ليلة. اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات تم نے سنی ہو ہمیں سناؤ۔ حدثني ما ان حضرات کو حدیث کے ساتھ لگاؤ تھا، ان حضرات کو حدیث کے ساتھ محبت تھی، ہر وقت ان کو حدیث کی لگی رہتی تھی۔ شروع سے میں تمہیں کہہ رہا ہوں، لیکن تم کو حدیث سے لگاؤ ہی نہیں ہو رہا، کبھی نہیں ہوتا کہ چلو ایک دوسرے کو ہم حدیث بنائے، بتائے، سنیں یا حدیث کی بات کریں، لگاؤ کی بات ہے، تعلق کی بات ہے جی حدثني ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر قال اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الاول من رمضان. یعنی لیلۃ القدر کے متعلق لیلۃ القدر کب آتی ہے اس کی تفصیل آئے گی، اس میں یہ ہے کہ آخری عشر میں آتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مہینے کا اعتکاف کیا اور معلوم نہیں تھا کہ اتنی مانے کہ رمضان میں ایک رات ہے لیلۃ القدر کی وہ ہے آتی، لیکن وہ کب معلوم نہیں، پہلا عشرہ کا کیا اس میں لیلۃ القدر نہیں ملی، دوسرا عشرہ کیا اس میں بھی نہیں ملی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کہا جنہوں نے میرے ساتھ پہلے عشرے میں اعتکاف کیا، دوسرے عشرے میں اعتکاف کیا، تیسرے عشرے میں بھی کرو، تیسرے عشرے میں وہ ہے، سمجھ میں ہے نا جی قال اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الاول من رمضان واعتكفنا معه فاتاه صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعتکاف کیا۔ ایک مرتبہ اشکال ہوا تھا کسی جگہ پر صحابوں میں، تو یہ حدیث بتائی گئی کہ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام اعتکاف کرتے تھے،
اس لیے اگر حضرت شیخ کے ساتھ اگر ان کے مریدین اعتکاف کرے تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، اشکال کی کوئی بات نہیں ہے جی۔ فأتاه جبريل عليه السلام فقال إن الذي تطلب الذي تطلب، جو تم تلاش کر رہے ہو، إن الذي تطلب أمامك، فاعتكف العشر الأوسط واعتكفنا معه. فأتاه جبريل عليه السلام فقال إن الذي تطلب أمامك. وہ آگے ہے، تیسرے اشرے میں ہے۔ فقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا صبيحة 20 رمضان کی 21 کی صبح کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لیلۃ القدر کی تلاش میں ہم نے اعتکاف کیا تھا، پہلے اشرے میں بھی کیا، دوسرے اشرے میں بھی کیا، پہلے اشرے میں نہیں ملا، دوسرے اشرے میں نہیں ملا، اب مجھے بتایا گیا کہ وہ تیسرے اشرے میں ہے اور میں سجدہ کر رہا ہوں مٹی میں اور کیچڑ میں۔ اور چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے 23 کی صبح کو رات کو بارش ہوئی اور چہرے کے اوپر، ناک کے اوپر کیچڑ لگی ہوئی تھی، ناک کے اوپر کیچڑ لگنے کا ترجمہ الباب ثابت ہو گیا۔ جلدی کر۔ من كان اعتكف مع النبي صلى الله عليه وسلم فليرجع فإني أريد ليلة القدر وإني نسيتها وإنها في العشر الأواخر في وتر وإني رأيت كأني أسجد في طين وماء وكان سقف المسجد جريد النخل وما نرى في السماء شيئا فجاءت قزعة فأمطرنا. یعنی آسمان میں بادل وغیرہ کچھ نہیں دکھ رہا تھا، لیکن اچانک بادل آ گئے، رات کو بارش ہو گئی جی۔ فصلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى رأيت أثر الطين والماء على جبهة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرنبته ارنبا اس ناک کے اگلے حصے کو کہا جاتا ہے۔ تصديق رؤياه. باب عقد الثياب وشدها ومن ضم إليه ثوبه إذا خاف أن تنكشف عورته. مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اب یہاں سے عقد سیاب کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ سطر کو چھپانا چاہیے، بدن کو چھپانا چاہیے، اور بدن کو کیا ہے اس طریقے سے کپڑے سے چھپاؤ کہ تمہارا سطر نہ کھلے جی۔ حدثنا محمد بن كثير اخبرنا سفيان عن ابي حازم عن سعد بن سعد قال كان الناس يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم عاقد ازرهم. وہ باندھے ہوئے تھے اپنے لنگیوں کو، اپنے ازار کو، وہ چھوٹی ہوتی تھی جیسے تم پہن سکتے ہو باندھ سکتے ہو، ایسے نہیں باندھ سکتے تھے، تو اس طریقے سے لپٹ کر وہ گلے میں اوپر یہاں پر باندھ دیا کرتے تھے، جیسے چھوٹے بچوں کو تم نے دیکھا ہوگا کہ بعض مرتبہ چھوٹے بچوں کو باندھا جاتا ہے جی۔ وهم عاقد ازرهم من الصغر على رقابهم فقيل للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى یعنی يستوي. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو حکم دے دیا تھا کہ مرد سجدہ کرنے کے لیے جب اٹھ کر بیٹھ جائے پھر تم سجدے میں سے سجدے اٹھاؤ، اس لیے کہ اگر تم بھی جلدی سجدہ اٹھاؤ گے اور مرد سجدے میں ہوں گے تو ہو سکتا ہے کہ پیچھے سے کیا تمہاری ان کے سطروں کے اوپر نظر پڑ جائے جی۔ وقيل للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا. باب لا يكف شعرا. حدثنا ابو النعمان. باندھنا ابھی تو مسئلہ بتایا کہ جو بال ہو اس بال کو تم اگر سر پر باندھ لو یا بال کو یہاں باندھ لو یا بال کو جمع کر لو تو یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ بال کو بھی کھلا رکھو تاکہ وہ بھی سجدہ کرے جی، کپڑے کو بھی کھلا رکھو تاکہ وہ بھی سجدہ کرے جی۔ حدثنا ابو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يسجد على 7 اعظم ولا يكف شعره ولا ثوبه. باب لا يكف ثوبه في الصلاة. نماز میں کپڑے کو سمیٹنا نہیں چاہیے جی۔ حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا ابو عوانة عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال امرت ان اسجد على 7 اعظم لا يكف شعرا ولا ثوبا. باب التسبيح والدعاء في سجدے میں السجود. کیا پڑھنا چاہیے؟ سبحان ربی الاعلیٰ کم سے کم 3 مرتبہ، متوسط 5 مرتبہ اور زیادہ 7 مرتبہ یا اس سے زیادہ جی۔ حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني منصور عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفرني يتأول القرآن. باب المكث بين السجدتين. المقصو باب المكث بين السجدتين. دو سجدے کے درمیان میں ٹھہرنا، جلسہ کرنا، یعنی ایسا نہیں کہ سجدے سے اٹھو اور پھر فوراً تم لگا دی، بلکہ اطمینان سے بیٹھو اور پھر سجدہ کرو جی۔ حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد عن ايوب عن ابي قلابة ان مالك بن الهويرث قال لاصحابه الا انبئكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وذاك في غير حين صلاته. یعنی نماز کے وقت میں نہیں، نماز کے علاوہ وقت ملا تو اس میں کہا کہ میں تم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے نماز پڑھتے تھے میں عملی طور پر کر کے نہ دکھلاؤں تم کو۔ وقام ثم رفع فكبر ثم رفع رأسه وقام هنية. یعنی سر اٹھا کر تھوڑی دیر کھڑے رہے، رب اللہم ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا اتنا پڑھے اتنی دیر، پھر ثم سجد ثم رفع رأسه هنية
ثم سجد ثم رفع رأسه هنية فصلى صلاة عمرو بن سلمة شيخنا هذا. قال أيوب كان يفعل شيئا لم أرهم يفعلونه، كان يقعد في الثالثة أو الرابعة. قال فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فأقمنا عنده فقال لو رجعتم إلى أهليكم صلوا صلاة كذا في حين كذا، صلوا صلاة كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤم أكبركم. حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله الزبيري قال حدثنا مسعر عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء رضي الله عنه قال كان سجود النبي صلى الله عليه وسلم حضور ركوع صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جتنی دیر لگاتے تھے اتنی دیر سجدے میں لگاتے، اتنی دیر قیام میں لگاتے تھے، سب ہر رکن بڑی اطمینان سے ادا کرتے تھے. جی. كان سجود النبي صلى الله عليه وسلم ركوع وقعوده بين السجدتين قريبا من السماء. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن انس بن مالك رضي الله عنه قال اني لا آل ان اصلي بكم كما رايت النبي یعنی جب میں نماز پڑھتا ہوں اس میں کمی نہیں کرتا بلکہ پوری نماز کو ادا کرنے کی کوشش کرتا ہوں جیسا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے. كما رايت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال ثابت كان انس بن مالك رضي الله عنه يصنع شيئا لم اراكم تصنعونه، كان اذا رفع راسه من الركوع قام حتى يقول القائل قد نسي. اتنی دیر تک کھڑا رہتے جیسے بعد والے سمجھیں یہ تو سجدے میں جانا بھول گیا، حالانکہ بھول گئے نہیں، وہ اتنا اطمینان کے ساتھ کرتے تھے. وبين السجدتين حتى يقول القائل قد نسي. باب لا يفترج سجدہ کرے تو زیرہ کو زمین پر بچھانا نہیں چاہیے، زمین سے الگ رہنا چاہیے. جی. باب لا يفترش ذراعيه في السجود. وقال ابو حميد سجد النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يديه غير مفترش ولا قابضهما. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدال کرو سجدے میں، اعتدال کے ساتھ پیش آؤ. اعتدلوا في السجود ولا يبسط اور احد. اپنے ہاتھ کو پھیلاؤ مت جیسے زمین کے اوپر بچھا دیے ہو، ایسا نہیں بلکہ ہاتھ کو اوپر رکھو. جی. ولا يبسط احدكم ذراعه انبساط الكلب. باب من استوى قائدا. جس طریقے سے ہاتھ کو پھیلا دیتا ہے اس طریقے سے مت بچھاؤ. جی. باب من استوى قائدا في وتر من صلاته ثم نهض. حدثنا محمد بن الصباح قال اخبرنا هشيم اخبرنا خالد الحذاء عن ابي قلابة قال اخبرني مالك بن الهويرث الليثي انه راى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فاذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قائدا. باب كيف يعتمد على الارض اذا قام من الركعه. حدثنا معل بن اسد قال حدثنا وهيب عن ايوب عن ابي قلابة قال جاءنا مالك بن الهويرث رضي الله عنه فصلى بنا. حضرت مالک ابن ہوئے دو آدمی آئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، وہ 20 دن رہے، وہی حدیث استدلال کرتے چلے جاتے. جی. وصلى بنا في مسجدنا هذا فقال اني لاصلي بكم وما اريد الصلاه لكني اريد ان اريكم كيف رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. قال ايوب فقلت لابي قلابة وكيف كانت صلاته؟ قال مثل صلاه شيخنا هذا يعني امر بن سلمة. قال ايوب وكان ذلك الشيخ يتم التكبير واذا رفع راسه من السجده الثانيه جلس واعتمد على الارض ثم قام. باب يكبر وهو ينهض من السجدتين. وكان ابن الزبير يكبر في نهضته. حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا فليح بن سليمان عن سيد بن الحارث قال صلى لنا ابو سعيد وجهر بالتكبير حين رفع راسه من السجود وحين سجد وحين رفع وحين قام من الركعتين وقال هكذا رايت النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا عماد بن زيد قال حدثنا غيلان بن جرير عن مطرف قال صليت انا وعمران بن الحسين رضي الله عنه صلاه خلف علي بن ابي طالب رضي الله عنه. حضرت علی کے پیچھے انہوں نے نماز پڑھی. فكان إذا سجد كبر وإذا رفع كبر وإذا نهض من الركعتين كبر. فلما سلم أخذ عمران بيدي وقال لقد صلى بنا هذا صلاة. اس آدمی نے حضرت علی نے ایسی نماز پڑھائی گویا کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھتے تھے ویسی ہی نماز پڑھائی. جی. أو قال لقد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. باب سنة الجلوس في التشهد. تشہد میں بیٹھنا، بائیں ہمارے نزدیک بائیں پاؤں کو پھیلا دیا جائے اور دائیں پاؤں کو کھڑا کیا جائے اور تشہد پڑھا جائے. جلوس کے ساتھ. جی. وكانت ام الدرداء تجلس في صلاتها جلسة الرجل وكانت فقيهة. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن عبد الله بن عبد الله انه اخبره انه كان يرى عبد الله بن عمر رضي الله عنه. عمر رضی اللہ عنہ جب نماز پڑھتے تھے تو وہ جس طریقے سے تحیات میں بیٹھے جاتا ہے اس طریقے سے بیٹھتے نہیں تھے. اور یہ مسئلہ تو تمہیں معلوم ہوگا کہ ہمارے نزدیک افتراش ہے
اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تبرک ہے، یعنی دونوں پاؤں کو باہر نکالو اور ورکین کے اوپر بیٹھو، سمجھنا ہے۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ نہ افتراش کر سکتے تھے نہ تورک کر سکتے تھے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ایک مرتبہ حجاج ابن یوسف کے ساتھ یہ حج کے لیے گئے، مروان کا زمانہ تھا، اور مروان نے حجاج ابن یوسف کو کہہ رکھا تھا، وہ بڑا ظالم تھا، کہ دیکھ یہ عبداللہ ابن عمر جو ہے نا، یہ مشہور ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہی عمل کرتے ہیں، تمہیں معلوم ہے، یہ جیسا کہے ویسا حج میں کرنا، اس کے خلاف نہ کرنا، سمجھ میں آیا نہیں؟ بڑی وقت دھوپ کا وقت تھا اور نکلنا تھا، اس میں کیا کرنا، میں عرفہ کے میدان میں زوال کے بعد تو شروع ہو جاتا ہے، تو اس نے کہا کہ جلدی کرنا، تو کہا ٹھنڈا کرنا، نہ جلدی، بس زوال کے ساتھ اس کو کرنا پڑا۔ تو اس وجہ سے اس نے تقریباً 10,000 صحابہ کو قتل کرایا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل تو نہیں کرا سکا، لیکن زہر آلود خنجر حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاؤں پر گروا دیا تھا، جس کی وجہ سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں میں تکلیف ہو گئی تھی، اور اس تکلیف کی وجہ سے نہ جلسہ میں بیٹھ سکتے تھے، نہ صوافی کی طرح تورک کر سکتے تھے، بلکہ پلاٹھی 4 زانو ہو کر بیٹھا کرتے تھے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ان کا بیٹھنا معذوری کی وجہ سے تھا، مجبوری کی وجہ سے تھا۔ أنه كان يرى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يتربع في الصلاة إذا جلس ففعلته وأنا يومئذ حديث السن، فنهاني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وقال إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك. سنت طریقہ تو وہی ہے جو تم بیٹھتے ہو، بائیں پاؤں کو پھیلاؤ اور اس کے اوپر بیٹھ جاؤ اور دائیں پاؤں کو کھڑا رکھو۔ جی، أن تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى. آپ تو ایسا نہیں کرتے، آپ تو پرانا دیوار کر بیٹھتے ہیں۔ یہ سوال کرنے والا نے کہا تم کہتے سنت یہ، تو پھر تم کیا؟ بھائی دیکھ، میں جو ہے وہ جو 4 جانوں جو بیٹھتا ہوں، میرا 4 جانوں بیٹھنا معذوری کی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے۔ وقلت انک تفعل ذلک، فقلت إنك تفعل ذلك فقال إن رجلائے لا تحملانی، میرے دونوں پاؤں مجھے برداشت نہیں کر سکتے، میں ایسے دبا کر نہیں بیٹھ سکتا، پاؤں دکھتے ہیں۔ جی، إن رجلي لا تحملاني. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن خالد عن سعيد عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء قال وحدثني الليث عن يزيد بن أبي حبيب ويزيد بن محمد عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء أنه كان جالسا مع نفر من أصحاب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی ایک جماعت کے ساتھ نفر من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، فذكرنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. جب ہمارے درمیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا تذکرہ آ گیا، اس لیے کہ ان کے درمیان میں نیکیوں کی باتیں ہوتی تھی، ہماری طرح غیبت تھوڑی ہوتی تھی۔ جی، فقال أبو حميد الساعدي أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيته إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم حصر ظهره وإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار ہر مكانه ہڈی اس کی جگہ پر پہنچ گئی۔ وإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما واستقبل بأطراف أصابع رجليه اور پاؤں کی انگلیوں کو قبلے کی طرف کر دیا۔ جی، وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. وسمع الليث يزيد بن أبي حبيب ويزيد من محمد بن حلحلة وابن حلحلة من ابن عطاء وقال أبو صالح عن الليث كل فقار. وقال ابن المبارك عن يحيى بن أيوب قال حدثني يزيد بن أبي حبيب أن محمد بن عمرو بن حلحلة حدثه كل فقار. باب من لم يرى التشهد الأول واجبا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الركعتين ولم يرجع. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عبد الرحمن بن هرمز مولى بني عبد المطلب وقال مرة مولى ربيعة بن الحارث أن عبد الله بن بحينة قال وهو من أزد شنوة وهو حليف لبني عبد مناف وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين. صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز ان کے ساتھ پڑھی تو 2 رکعت پر بیٹھ کر تشہد پڑھنا چاہیے، اس کی جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھول سے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے۔ وقام في الركعتين الأوليين لم يجلس فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم.
باب التشهد في الأولى. حدثنا قتيبة قال حدثنا بكر عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن عبد الله بن مالك بن بحينة قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر فقام وعليه جلوس فلما كان في آخر صلاته سجد سجدتين وهو جالس. باب التشهد في الآخرة. آخر جلسہ یا اخیرہ میں چوتھی رکعت میں اخیر میں جلسہ ہوتا ہے اس میں تحیات پڑھا جائے گا جی. حدثنا ابو نعيم قال حدثنا الاعمش عن شقيق بن سلمة قال قال عبد الله رضي الله عنه كنا اذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على جبريل وميكائيل. یعنی اس وقت ہم السلام علی جبرائیل السلام علی میکائیل السلام علی فلاں السلام علی فلاں وغیرہ کہا کرتے تھے، لیکن پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یہ نہیں، میں یہ کہتا ہوں اس کو پڑھو تحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب تم نے پڑھا تو دنیا میں جہاں کہیں بھی نیک آدمی ہوگا جہاں بھی ہو اس کو تمہارا سلام پہنچ جائے گا. السلام علی فلان السلام علی فلان کہنے کی ضرورت نہیں ہے جی. السلام على فلان وفلان فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله هو السلام فإذا صلى أحدكم فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإنكم إذا قلتموها أصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرض أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. باب الدعاء قبل السلام. سلام سے پہلے دعا پڑھنی چاہیے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب جی. حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرنا عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف دعا پڑھتے تھے تاکہ کوئی دعا لازم فرض یا واجب نہ سمجھی جائے، اس میں کبھی یہ کبھی یہ کبھی وہ کبھی یہ پڑھ سکتی. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر واعوذ بك من فتنة المسيح الدجال واعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات اللهم اني اعوذ بك من المأثم والمغرم. وقال له قائل ما اكثر ما تستعيذ من المغرم فقال قرض کے مغرم قرض کے لیے اتنی زیادہ کیوں بنا مانگتے ہیں؟ تو بھائی قرض ایک ایسا گناہ ہے، قرض ایک ایسی چیز ہے کہ آدمی کو بہت جھوٹ بولواتا ہے، ابھی دیتا ہوں تھوڑی دیر میں دیتا ہوں، ابھی آیا ابھی لے گا اور پھر لے جانا. سمجھ میں جتنا جھوٹ قرضہ دینے والا قرضہ دینے کے نہ دینے کی صورت میں جتنا جھوٹ بولتا ہے اتنا جھوٹ کوئی نہیں بولتا. مانیٹر نہیں آیا آ جائے گا پرانا نہیں گیا اس کے پاس لے کر آتا ہوں. یہ ماہر آپ لوگ تو اس لیے زیادہ اس کی مثال کی ضرورت نہیں ہے جی. فقال ان الرجل اذا غرم حدث فكذب واذا وعد حدث كذب، جب بھی بات کرے گا تو جھوٹی کرے گا. واذا وعد کا فون آ گیا مانیٹر بھیج دیا آنے والا ہے تو ابا کو بتا بھیج جی. واذا وعد جب بھی وعدہ کرتا ہے تو خلاف کرتا ہے جی. وقال محمد بن يوسف سمعت خلف بن عامر يقول في المسيح والمسيح ليس بينهما فرق وهما واحد احدهما عيسى عليه السلام والاخر الدجال. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مسیح کہتے ہیں اور حضرت دجال کو بھی مسیح کہتے ہیں جی. وعن الزهري قال اخبرني عروة بن الزبير ان عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ في صلاته من فتنة الدجال. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن ابي حبيب عن ابي الخير عن عبد الله بن عمرو عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه انه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ مجھے کوئی اچھی سی دعا سکھلا دیجیے، میں دعا مانگوں نماز میں. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا سکھلا دی. اللہم انی ظلمت نفسی. یاد ہی ہوگا آپ لوگوں کو، تو ضرورت تو نہیں ہوگی سننے کی، اعتماد ہے ہوگی یاد ہی ہوگی. چل باقی ہدایت تک تو مجھے اعتماد نہیں تھا، ہدایت والوں کو تو میں نے یاد کروائی تھی. آپ کو ماشاء اللہ دورے والے جی. علمني دعاء ادعو به في صلاتي قال قل اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم. باب ما يتخير من الدعاء. دعا مانگنے میں تم کو اختیار ہے، جو چاہے دعا مانگو. یہ تو حضرت ابوبکر کو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتائی، وہ اور چیز ہے. ان کے علاوہ بھی اگر تم دعا مانگنا چاہتے ہو تو مانگ سکتے ہو جی. باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن الأعمش قال حدثني شقيق عن عبد الله رضي الله عنه قال كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده السلام على فلان وفلان فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله
فإن الله هو السلام ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإنكم إذا قلتم ذلك أصاب كل عبد في السماء أو بين السماء والأرض أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم اللہ کے اوپر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لاتا ہو سلام اس کو پہنچ جائے گا سلام علی عباد اللہ الصالحین پر صالح ہونا چاہیے اب بھی صالح ہوں گے تو آپ کو بھی پہنچے گا صالح نہیں ہے تو ذرا گڑبڑ ہے پھر اس کے بعد فرمایا کہ ثم ليتخير من الدعاء دعا أعجبه میں اختیار ہے کہ تم جو دعا چاہے مانگو أعجبه إليه فيدعو باب من لم يمسح جبهته وأنفه حتى صلى نماز پڑھ لی نماز پڑھنے کے بعد تمہاری پیشانی کے اوپر وہ تو ریت کے اوپر پڑھتے تھے مصلی پر پڑھتے نہیں تھے اس وجہ سے پیشانی پر کچھ لگ جاتا ہے مصلی پر پڑھنے والے پر بھی مصلی پر مصلی کے راشا وغیرہ لگ جاتے ہیں نظیف صاف ستھرے لوگ ہوتے ہیں چہرے سمجھ میں آئے وہ نماز پڑھنے کے بعد پہلا ہی کام اپنی پیشانی کے صاف کرنے کا کرتے ہیں کرتے ہو گے نہیں تم یہ نہیں کرنا چاہیے تمہاری پیشانی پر جو لگا ہے وہ جتنی دیر تک لگا رہے گا اتنی دیکھ کر اللہ کے فرشتے تمہارے اوپر رحمت کی دعا کرتے رہیں گے اس وجہ سے پیشانی کے اوپر جو کچھ لگا ہو اگر ضرورت نہ ہو تو اس کو صاف کرنے کی ضرورت نہیں ختم ہو جائے گا وہ تو جی باب من لم يمسح باب من لم يمسح جبهته وأنفه حتى صلى قال أبو عبد الله رأيت الحميدي يحتج بهذا الحديث سوتوں بھی لکھا ہے کہ تھوڑا ہو تو زیادہ ہو تو پھر وہ اچھا نہیں لگتا صاف کرنا پڑتا ہے جی قال أبو عبد الله رأيت الحميدي يحتج بهذا الحديث ألا تمسح جبهته في الصلاة یعنی نماز پڑھتے پڑھتے بھی بعض صاف ستھرے لوگ ہوا کرتے ہیں اپنی پیشانی کو صاف کیا کرتے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے لگے رہنے تو کیا جاتا ہے جی حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا هشام بن يحيى عن ابي سلمة قال سالت ابا سعيد الخدري رضي الله عنه فقال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی مٹی اور پانی میں سجدہ کیا تھا نہ کہ وہ مٹی لگی کہ نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صاف نہیں کیا تو ہمیں بھی یہ نہیں کرنا چاہیے جی فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته باب التسليم حدثنا موسى السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابراهيم بن سعد قال حدثنا الزهري عن هند بنت الحارث ان ام سلمة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه ومكث يسيرا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد کچھ دیر مصلی پر بیٹھے رہتے تھے اس وجہ سے کہ پیچھے عورتیں ہیں وہ نکل جائے تو پھر اٹھ جائے یہ نہیں کہ اسی وقت سلام پھیرا اور جلدی سے نکل گئے تو سب ساتھ میں جمع ہو جائے جی ومكث يسيرا قبل أن يقوم قال ابن شهاب فأرى والله أعلم أنهم كذوا لكي ينفذ النساء قبل أن يدركهن من انصرف من القوم باب يسلم حين يسلم الإمام امام جب سلام پھیر رہے تب تم سلام پھیرو امام سے پہلے سلام پھیر کر فارغ مت ہو جاؤ جی وكان ابن عمر رضي الله عنهما يستحب إذا سلم الإمام أن يسلم من خلفه حدثنا إبان بن موسى قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري عن محمود هو ابن الربيع عن إبان بن مالك رضي الله عنه قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمنا حين سلم باب من صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ اس کے بعد ہم نے سلام پھیرا جی باب من لم يرد السلام على الإمام واكتفى بتسليم الصلاة حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني محمود بن الربيع وزعم أنه أقل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقل مجة محمود ابن ربیع چھوٹے بچپن میں تھے 4-5 سال کی عمر کے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک مرتبہ گئے کنویں میں سے دور میں سے پانی نکال کر کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر پانی ڈالا تو وہ فرماتے کہ 5 سال میں میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا تھا مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے سمجھ میں آنے کہ کتنے سال کے بچے کی روایت معتبر ہے وہاں پر ایک قصہ گزرا تھا جی عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقل مجة مجها من دلو كانت في دراهم دراهم نہیں دینارهم من كانت في دينار كانت في دارهم اچھا من دلو كانت في دارهم اور لوگ یہ سمجھ لو یہ تو کتاب میں دیکھتا نہیں لیکن میں کام سے سنتا ہوں اور فوراً پتہ چلتا ہے کہاں غلطی کی ہے جی دارہم ہے
قال سمعت إتبان بن مالك الأنصاري ثم أحد بني سالم قال كنت أصلي لقوم بني یعنی سالم میں اپنی قوم کی امامت کرایا کرتا تھا. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إني أنكرت بصري. میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کہا کہ میری آنکھ میں تکلیف ہے, رات کو اچھی طریقے سے دکھائی نہیں دیتا, آپ ذرا آ کر ایک مرتبہ نماز پڑھ لیجیے تاکہ اس جگہ پر میں متبرک سمجھ کر نماز پڑھتا رہوں. وإن السيول تحول بيني وبين مسجد قومي ولوددت أنك جئت وصليت في بيت مكانا أتخذه مسجدا فقال أفعل إن شاء الله. فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر معه بعدما اشتد النهار فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت له فلم يجلس حتى قال یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو بیٹھے بھی نہیں, جس کام کے لیے آئے تھے پہلے وہ کام ادا کیا. کوئی کہاں نماز پڑھانا چاہتے ہو تم بتا دو, تم پڑھ لے, پھر بیٹھے. یہی ہونا چاہیے کہ جس کام کے لیے آئے وہ کام پہلے کرو. اگر نہیں نہ بیٹھو ذرا چائے ملنی ہوگی اور پھر یہ ہوگا اور پھر یہ ہوگا اور سستی میں پھر وہ رہ جاتا ہے. جی. حتى قال أين تحب أن أصلي من بيتك فأشار إليه من المكان الذي أحب أن يصلي فيه فقام وصففنا خلفه ثم سلم وسلمنا حين سلم. باب الذكر بعد الصلاة. سلام کے بعد پھر ذکر کے متعلق. سلام کے بعد آسان اور صورت یہ ہے کہ جس نماز کے بعد سنن ہے تو فرائض کے بعد سنن کو جلدی ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. بہت سارے آدمی بیٹھے رہتے ہیں سنت بعد میں ادا کر رہے ہیں, یہ اچھا نہیں, بلکہ فرض اللہ تبارک و تعالیٰ کے پہنچ رہی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ہماری سنتیں بھی پہنچے, اس لیے سنت کو جلدی ادا کر لینی چاہیے. سنت کو ادا کرنے کے بعد پھر تسبیحات وغیرہ پڑھتے رہو اور پھر ذکر وغیرہ کرنا ہو تو ذکر کرو. اب یہ ایک اختلاف چل رہا ہے, ابھی بھی واٹس ایپ پر تمہارے یہاں ہوگا کہ فرض نماز کے بعد دعا ہے یا دعا نہیں ہے, دعا مانگنی چاہیے یا دعا نہیں مانگنی چاہیے, مانگنی چاہیے تو کیا مانگنی چاہیے, کیا کہنا ہے ذکر بعد الصلاۃ. باب الذكر بعد الصلاة. حدثنا إسحاق بن نصر قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو أن أبا معبد مولى ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے, وہ چھوٹے بچے تھے, وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں نماز ختم ہو جاتی تھی, وہ سلام پھیرنے کے بعد لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اس قسم کی ایک آواز نکلتی تھی جس سے ہم سمجھتے تھے کہ نماز پوری ہو گئی. یعنی نماز کے پوری ہونے کے بعد یہ ذکر ہوتا تھا, یہ کہنا چاہ رہے ہو. جی. أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما كنت أعلم إذا انصرفوا بلال إذا سمعته. حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال أخبرني أبو معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو گئے یہ سمجھ لیتا تھا, جان جاتا تھا. کیسے؟ كنت أعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير. تکبیر اللہ اکبر یہ سب لوگ ایک مرتبہ پڑھتے تھے زور سے, جس سے معلوم ہوتا تھا کہ نماز پوری ہو گئی. قال علي حدثنا سفيان عن عمرو قال كان أبو معبد أصدق موالي ابن عباس رضي الله عنهما. قال علي واسمه نافذ. حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا معتمر عن عبيد الله عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا. یہ بھی مشہور حدیث ہے کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ کئی مرتبہ میں بتا چکا ہوں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کو روپے پیسے کھانا پینا وغیرہ سے کوئی دلچسپی نہیں تھی. ان کو اگر دلچسپی تھی, ان کو اگر پسند تھا تو نیکی چاہیے, نیکی کے چھوٹے ہو, نیکی ملتی ہو, وہ کام کے لیے تیار ہوا کرتے تھے. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غربا صحابہ جو غریب قسم کے ہوتے تھے ایک مرتبہ آئے اور آ کر انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بھی نماز پڑھتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں, تسبیح پڑھتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, مالدار صحابی یہ کرتے ہیں, لیکن مالدار صحابہ صدقہ اللہ کے راستے میں بہت دیتے ہیں, ہم تو غریب ہیں, ہمارے پاس تو مال ہے ہی نہیں کہ ہم صدقہ دیں, اور وہ لوگ صدقہ دیتے اس لیے وہ تو جنت میں اونچے اونچے درجات پر چلے جائیں گے اور ہم تو نیچے رہ جائیں گے, یہ انہوں نے کہا. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھی بات ہے, آج تم کو میں ایک وظیفہ بتاتا ہوں, اس وظیفہ کو تم پڑھو گے
تو مالدار مال خرچ کرنے کی وجہ سے جو درجے حاصل کریں گے تم اس وظیفے کو پڑھنے کی وجہ سے وہ درجہ تم کو ملے گا. اور خوش ہو گئے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کہ نماز کے ختم ہونے کے بعد سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھا جائے. آج سب نے پڑھا ہی ہوگا. آج میرا دل مانتا نہیں، ابھی کچھ نہ کچھ ایک آدھ کا ہوگا، رہ گیا، بھول گیا ہوگا، موقع نہیں ملا. سب نے پڑھا. اب تم لوگوں کو کیا کیا جاتا ہے، نہ ہوا ڈاویل، ورنہ پتا چل جاتا ہے کہ کیا ہوتا ہے. اتنا مارتا تھا کہ زندگی اس کی سدھر جاتی. اب تو مار سکتا ہی نہیں تم کو. بولتا ہوں لیکن بولوں تو ادھر سے سن کر ادھر نکال جاتا تھا مجھے. خیر بہرحال صحابہ تھے مالدار، ان کو معلوم ہوا کہ گوروبا صاحبہ نے کچھ پوچھا اور مال خرچ کرنے سے زیادہ ان کو یہ درجات مل جاتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہم کیوں پیچھے رہیں، مال بھی خرچ کرتے رہیں اور یہ تسبیحات بھی پڑھتے رہیں. انہوں نے مال بھی خرچنا شروع کر دیا اور تسبیحات پڑھنا بھی شروع کر دیا. گوروبا پھر گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آگے نکل گئے. کہا کہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ تو اللہ کا فضل ہے. تو بزرگ اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کے لیے ذکر میں سبقت کرو، ذکر میں گاڑا گاڑی کرو، ذکر میں ایک دوسرے کے ملقت کرو، تو یہ کرنے کی چیز ہے. آج کل ہم اس پہ تو کرتے نہیں، اور کرتے ہیں تو مال دولت میں، کپڑے میں، جائیداد میں کرتے ہیں، جس کا کوئی حاصل نہیں. بہرحال اسی حدیث کو ذکر کیا ہے. چل پڑھ جلدی. جاء الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات الأولى والنعيم المقيم يصلون كما نصلي یعنی مال والے جو ہے بہت اونچے اونچے درجہ پر مال کو خرچ کرنے کی وجہ سے، صدقہ وغیرہ کرنے کی وجہ سے جنت کے اونچے اونچے درجے کے حقدار ہو گئے. والنعيم المقيم ہم بھی يصلون. نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں، وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں، ہم بھی تسبیح پڑھتے ہیں، وہ بھی پڑھتے ہیں. اس میں تو سب برابر ہے، لیکن ہمارے پاس مال نہیں ہے اور وہ مال خرچ کرتے ہیں. والنعيم المقيم يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضل من أموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. فقال ألا أحدثكم بما إن أخذتم به أدركت حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں تمہیں کچھ پڑھنے کو بتاؤں، اگر تم پڑھنا چاہو تو اس سے آگے نکل جاؤ. بتاؤں؟ کہا آپ بتائیے. إن أخذتم به أدركتم من سبقكم ولم يدرككم أحد بعدكم وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيهم إلا من عمل مثله تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل ہر صلاة. نماز کے بعد 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو. خلف كل صلاة 33. فاختلفنا بيننا فقال بعضنا نسبح 33 ونحمد 33 ونكبر 34. فرجعت إليه فقال تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يكون منهن كلهن 33. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال أملى علي المغيرة بن شعبة رضي الله عنه في كتاب إلى معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم میرے معاویہ رضی اللہ عنہ بتایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کو فرض کے بعد فرض نماز پورا ہو جاتا تھا، فرض نماز پوری ہو جاتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھتے تھے؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وقال شعبة عن عبد الملك بهذا. وقال الحسن جد غنى. وعن الحكم عن القاسم بن مخيمرة عن وراد بهذا. امام کو کیا کرنا چاہیے وہ بتایا کہ دیکھو، جس نماز میں فرض نماز ادا کی، فرض نماز ادا کرنے کے بعد مختصر دعا کرا دے امام، اور امام بھی دعا کرے، مقتدی بھی دعا کرے، اس وجہ سے کہ نماز کے بعد جو دعا کی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتے ہیں. مستقل دعا کرو، اور مستقل دعا کرنے کے بعد پھر سنت کی طرف مستقل سنت کی طرف متوجہ ہو جاؤ، تاکہ تمہاری نماز
फराज के साथ साथ तुम्हारी सुन्नत भी अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ पहुँच जाए। समझना है? इसलिए इमाम को सलाम फेरने के बाद बहुत देर तक बैठा रहना, बहुत देर तक दुआ करते रहना, ये अच्छा नहीं है। मुख्तसर से दुआ करके सुन्नत में लग जाओ। और जिन नमाजों के बाद सुन्नत नहीं है, फजर की नमाज के बाद, असर की नमाज के बाद, तो उस वक्त सलाम फेर कर इमाम पब्लिक की तरफ, मुसल्लियों की तरफ मुतवज्जे हो जाए। और मुतवज्जे होने की कई शक्ल है, इधर मुंह करे, इधर मुंह करे, या बिल्कुल सामने मुंह करे वगैरह, बैठ जाए। और फिर ये जो तस्बीहात है वगैरह पढ़े, और पढ़ने के बाद फिर क्या है, दुआ करे। इमाम सलाम फेरने के बाद उसी जगह पर बैठा रहता है, तो ये मकरूह है। इसलिए कि दूर से कोई आएगा, उसे तो मालूम है नहीं कि इमाम नमाज में है या फारिग हो गया, वो समझेगा कि इमाम भी तहिय्यात भी पढ़ रहा होता है, तो बैठ जाएगा वो। समझ में तशब्बुह होता है। इस वजह से इमाम को जल्द से जल्द उस जगह से हट जाना चाहिए। जी। باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا أبو رجاء عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم عز وجل؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. حدثنا عبد الله بن منير سمع يزيد بن هارون قال أخبرنا أميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة ذات एक दिन ईशा की नमाज को आधी रात तक मौखर की, 11:30-12 बजे तक पढ़ी। जी। أخر الصلاة ذات ليلة إلى شطر الليل ثم خرج علينا فلما صلى أقبل علينا بوجهه فقال إن الناس قد صلوا ورقدوا. नमाज पढ़कर अपने अपने घरों में सो गए, तुम ही लोग हो कि रात को 12 बजे तक कभी नमाज पढ़ने के लिए तुम बेदार रहे हो। وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة. जब तक तुम नमाज के इंतजार में रहे 12 बजे तक, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से तुमको 12 बजे तक नमाज में मशगूल रहने का सवाब मिलता रहा। जी। باب مقصد الإمام في مصلاه بعد السلام. सलाम के बाद मुसल्ले को अपने जगह पर, इमाम को मुसल्ले पर खड़ा रहना चाहिए, नहीं ठहरा रहना चाहिए। मैंने अभी बताया, उसको बता रहे मकसूद इमाम بعد السلام. وقال لنا آدم حدثنا شعبة عن أيوب عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي في مكانه الذي صلى فيه الفريضة وفعله. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جس جگہ پر فرض پڑھتے تھے اسی جگہ پر سنن بھی پڑھ لیا کرتے تھے. وفعله القاسم. ويذكر عن ابي هريره رضي الله عنه ركعه لا يتطوع الامام في مكانه یعنی جس جگہ پر امام نے فرض نماز ادا کی ہے مصلی، اسی مصلی پر سنن ادا نہ کرے، اس لیے کہ لوگ کا اشتباہ ہوگا. جی. لا يتطوع الامام في مكانه ولم يصح. حدثنا ابو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا ابراهيم بن سعد قال حدثنا الزهري عن هند بنت الحارث بن ام سلمة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا سلم يمكث في مكانه يسيرا. فی مکان نہیں یسیرا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر کے لیے اس جگہ پر بیٹھتے تھے، مختصر سے دعا کرے اور دعا کر کے اٹھ جائے. قال ابن شهاب فنرى والله اعلم لكي ينفذ من ينصرف من النساء، تاکہ وہ عورتیں وغیرہ نکلنا چاہے وہ نکل جائے، اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر ٹھہرتے تھے. وقال ابن ابي مريم اخبرنا نافع بن يزيد قال حدثني جعفر بن ربيعة ان ابن شهاب كتب اليه قال حدثتني هند بنت الحارث الفراسية عن ام سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم وكانت من صواحباتها قالت كان یہ ان کی ساتھوں میں دوستوں میں تھی. قالت كان يسلم فينصرف النساء فيدخلن. یعنی عورتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد کچھ دیر وہاں بیٹھتے تھے، عورتیں وہاں سے اٹھ کر جلدی سے نکل جاتی تھی اور اپنے گھروں میں چلی جاتی تھی. فيدخلن بيوتهن من قبل ان ينصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب اخبرتني هند الفراسية. وقال عثمان بن عمر اخبرنا يونس عن الزهري قال حدثتني هند القرشية. وقال الزبيدي اخبرني الزهري
أن هند بنت الحارث القرشية أخبرته وكانت تحت معبد بن المقداد وهو حليف بني زهرة وكانت تدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وقال شعيب بن یعنی الزهري یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے پاس جایا کرتی تھی، ازواج مطہرات کے پاس بیٹھا کرتی تھی. جی. وقال شعيب بن الزهري حدثتني عن هند القرشية وقال ابن أبي عتيق عن الزهري عن هند الفراسية وقال الليث حدثني يحيى بن سعيد حدثه ابن شهاب عن امرأة من قريش حدثته عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب من صلى بالناس فذكر اگر لوگوں کے ساتھ نماز پڑھا رہے ہو اور نماز پڑھاتے پڑھاتے ایک دم تم کو یاد آ گیا کہ وضو کرتے وقت ہوشوں میں موبائل بھول کر آ گیا ہوں، سمجھنا تو جی. باب من صلى بالناس فذكر حاجته. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد آ گیا کہ گھر میں سونا رکھا ہوا تھا، جلدی سے گئے اس کو سونا کو تقسیم کر کے پھر آ گئے. جی. حاجته فتتخطاه. حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن سعيد قال اخبرني ابن ابي مليكه عن عقبه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينه الاسرى مدینہ منورہ میں عصر کی نماز پڑھی میں نے، فسلم فقام مسرعا. صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیر کر جلدی سے گھر میں گئے اور آ گئے. ہم سوچ میں پڑ گئے کہ ایک دم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرتے ہی گھر میں کیوں گئے، کیا بات ہو گئی. پھر بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کہا کہ میرے گھر میں کچھ سونا رہ گیا تھا، مجھے یہ ہوا اگر میں ابھی مر گیا تو یہ سونا میری ملک میں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تیری ملک میں سونا کیوں، تو میں کیا جواب دیتا، اس لیے میں جلدی سے گیا اور جلدی سے گیا تھا اس کو تقسیم کر کے آ گیا. جی. فتخطى رقاب الناس الى بعد هجر النساء ففزع الناس من سرعته فخرج عليهم فراى انهم قد عجبوا من سرعته فقال ذكرت شيئا من تبر عندنا فكرهت ان يحبسني فامرت بقسمته. باب الانتفاع والانصراف عن اليمين والشمال. اب دہنی طرف گھومنا چاہیے، نماز پڑھائی تم نے، اب امام دہنی طرف جائے یا امام بائیں طرف جائے اختیار ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان بائیں طرف تھا، اس وجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بائیں طرف جایا کرتے تھے. جی. وكان انس بن مالك رضي الله عنه ينفتل عن يمينه وعن يساره ويعيب على من يتوخى او من تعمد الانفتال عن يمينه. حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن سليمان عن عمارة بن عمير عن الاسود قال قال عبد الله لا يجعل احدكم للشيطان شيئا. شیطان کے لیے کوئی راستہ نہ بنائے کسی ایک چیز کو، دونوں طریقے ہیں، دونوں طریقے میں سے جو جائز ہے، دونوں طریقے میں سے کسی ایک کو فرض قرار دے دینا، ایک کو لازم قرار دے دینا اور اس کے خلاف نہ کرنا، یہ شیطان کا حصہ لگانا ہے. جب شریعت نے دائیں طرف نکلنے کا حکم دیا تو دائیں طرف نکلو، بائیں طرف نکلنے کا حکم دیا تو بائیں طرف نکلو. ادھر بھی نکل سکتے ہو، ادھر بھی نکل سکتے ہو. اب تم یہ سمجھو کہ نہیں یوں ہی نکلنا چاہیے، تو یہ تمہاری طرف سے گڑبڑ ہے. نہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرنا اچھا ہے، ایصال ثواب کرنا اچھا ہے، ایصال ثواب کرو، قرآن پاک کی تلاوت تو ٹھیک ہے. تیسرے دن ہونا چاہیے، چوتھے دن ہونا چاہیے، یہ کہاں سے آ گیا، اس لیے منع. جی. قال عبد الله رضي الله عنه لا يجعل احدكم للشيطان شيئا من صلاته يرى ان حقا عليه الا ينصرف الا عن يمينه لقد رايت النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ينصرف عن يساره. باب ما جاء في صوم الني والبصل والكراز. اگر کوئی آدمی کوئی ایسی چیز جو بدبو والی ہے وہ کھا کر آیا، جیسے بصل، کاندے، تازہ کاندا، لہسن، تو اس کے ذریعے سے فرشتے کو تکلیف ہوتی ہے، اس وجہ سے منہ صاف کر کے آنا چاہیے. جی. وقول النبي صلى الله عليه وسلم من اكل الثوم او البصل من الجوع او غيره فلا يقربن مسجدنا. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابو عاصم قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني عطاء قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من اكل من هذه الشجره يريد الثوم فلا يغشانا في مسجدنا. قلت ما يعني به؟ قال ما اراه يعني الا نيه. کچا نیتن یعنی کچا کھانے کو منع کیا. اگر پیاز ہے کچا کھاؤ گے تو بدبو ہوگی، سمجھنا. اس لیے افطار کے وقت میں اگر کباب کے ساتھ کچے کاندے کھاتے ہو مسجد میں تو یہ جائز نہیں ہے. جی. وقال مخلد بن يزيد عن ابن جريج الا نتنه. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في غزوه خيبر من غزوہ خیبر میں گئے تو وہاں یہودیوں نے کاندے، کچے کاندے پکا رکھے تھے، کاندے اگے ہوئے کاندے تھے، تو انہوں نے وہ کاندے کچے تازے پیاز کھائے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارا منہ صاف نہیں ہے، اس منہ صاف کرو. میں تو نہیں کھاتا اس کو، کہ بھائی ناجائز ہے، اس وجہ سے کہا نہیں ناجائز نہیں، جائز ہے، لیکن میں نبی فرشتوں کے ساتھ باتیں کرتا رہتا ہوں، اور میں جب فرشتوں کے ساتھ بات کروں گا
मुंह में खाने की बदबू आएगी, प्याज की बदबू आएगी, फरिश्तों को तकलीफ होगी, इस वजह से मैं नहीं खाता जी। من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم فلا يقربن مسجدنا. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال زعم عطاء أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل ثوما أو بصلا فليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقدر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک پیالہ، ایک برتن لایا گیا، فيه خضرات من اس میں بقول، سبزی اگی، سبزی پکی ہوئی تھی، پکی ہوئی سبزی کا ایک برتن لایا گیا، اس سبزی میں کچے پیاز، تازے پیاز پکائے گئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہیں کھایا جی۔ فوجد العاريا فسأل فأخبر بما فيها من البخور فقال قربوها إلى بعض أصحابه كان معه فلما رآه كرهه حضور أكلها. صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صحابہ کو کھلاؤ دو، میں نہیں کھانے کا جی۔ فقال قل فإني جب لوگوں صحابہ نے بھی دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کھایا تو انہوں نے بھی کھانا پسند نہیں کیا، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے جو کھانا پسند نہیں کیا اس کی وجہ ہے کہ میں فرشتوں کے ساتھ بات کرتا رہتا ہوں، تمہیں تو یہ بات نہیں ہے، تم کھاؤ، کوئی حرج کی بات نہیں جی۔ وقال قل فإني أناجي من لا تناجي. وقال أحمد بن صالح عن ابن وهب أتي ببدر قال ابن وهب يعني طبقا فيه خضرات ولم يذكر الليث وأبو صفوان أن يونس قصة القدر، فلا أدري هو من قول الزهري أو في الحديث. حدثنا أبو معمر حدثنا عبد المالك عن عبد العزيز قال سأل رجل عن أنس بن مالك رضي الله عنه ما سمع نبي الله صلى الله عليه وسلم بالثوم فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن أو لا يصلين معنا. ہمارے ساتھ نماز نہ پڑھے۔ باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم بچے الغسل پر کب وضو کرنا اور غسل کرنا واجب ہوگا اس کو بتا رہے ہیں۔ وحضورهم الجماعة والعيدين والجنائز وصفوفهم. حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت سليمان الشيباني قال سمعت الشعبي قال أخبرني من مر مع النبي صلى الله عليه وسلم على قبر منبور فأمه ایک وصفه قبر جو ہے کھلی ہوئی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبر پر نماز پڑھی۔ وصفوا عليه. وقلت يا أبا عمرو من حدثك؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثني صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الغسل يوم الجمعة واجب على الغسل یوم الجمعہ واجب، جمعہ کے دن غسل کرنا لازم ہے، واجب ہے، آپ حضرات نے سب نے کیا ہی ہوگا، اس میں بھی لنگ نکلے گا، کوئی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ اور پھر اگر غسل کیا تو سنت طریقہ کے مطابق کیا تھا، میں اتنے جلدی معتقد نہیں ہوتا ہے، سنت طریقہ کے مطابق کیا تھا، ہر ایک کو الگ الگ پوچھو، دیکھو تو صحیح، یہ بول نہیں کیوں؟ جب تم لوگ اس سنت پر عمل کرنا نہ چاہے تو کون کرا سکتا ہے؟ میں نے کہا تھا کہ میرا دل قبول ہی نہیں کرتا جی۔ الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. حدثنا علي قال حدثنا سفيان عن عمرو قال أخبرني قريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت عند خالتي ميمونة ليلة فقام النبي صلى الله عليه وسلم فلما كان في بعض الليل قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ بشن معلق وضوءا خفيفا، مشکیزہ، معلق لٹکا ہوا مشکیزہ، وضوءا خفيفا يخففه أمر ويقلله جدا، ثم قام يصلي فقمت فتوضأت نحو مما توضأ ثم جئت فقمت عن يساره فحولني فجعلني عن يمينه ثم صلى ما شاء الله ثم اضطجع فنام حتى نفخ فأتاه المنادي يؤذن للصلاة فقام معه إلى الصلاة فصلى ولم يتوضأ. قلنا لأمر إن ناسا يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه. قال أمر سمعت عبيد بن عمير يقول إن رؤيا الأنبياء وحي ثم قرأ إني أرى في المنام أني أذبح. کہ بیٹے کو ذبح کرنا تو بہت بڑا کام ہے اور یہ وحی کے حکم کے بغیر نہیں ہو سکتا، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں اپنے بیٹے کو جو دیکھا تھا اس کے اعتبار سے ذبح کرنے کی کوشش کی جی۔ حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك رضي الله عنه ان جدته مليكه دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرت انس رضی اللہ عنہ کی دادی تھی، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی
میرے گھر دعوت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے لیے تشریف لے گئے. صنعته فأكل منه فقال قوموا فلأصلي. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کھانے کے لیے تشریف لے گئے تھے، اس لیے پہلے کھانا کھایا. وہاں پر نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے تھے، اس لیے پہلے نماز پڑھی. نماز کے بعد کہا چلو 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں، تمہارے گھر میں برکت ہو جائے گی، برکت کے لیے. جی. فقال قوموا فلأصلي بكم فقمت إلى عسير لنا قد اسود من طول ما لبث فنضحته بماء وقام رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم واليتيم معي. والیتیم مئی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور یتیم ایک صف میں، ایک کے بعد ایک، اور والعجوز من بوڑھیا ورائنا تیسری صف میں. جی. والعجوز من ورائنا فصلى بنا ركعتين. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أقبلت راكبا على حمار یہ أتاني. حجت الوداع کے موقع پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ وہ کیا گدھی پر سوار ہو کر آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے. جی. وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنا إلى غير جدار فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت عاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم عشاء کی نماز آتم تاخیر کے ساتھ پڑھی. وقال أياس حدثنا عبد الله قال حدثنا معمر بن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت عاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم یعنی مؤخر کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز، حتى نادى عمر قد نام. یہاں تک کہ عمر نے آواز لگائی کہ نامت النساء ونام الصبا والنساء، عورتیں اور بچے سو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم عشاء پڑھا دو. جی. قد نام النساء والصبيان قالت فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه ليس أحد من أهل الأرض يصلي هذه الصلاة غيركم ولم يكن أحد يومئذ يصلي غير أهل المدينة. ان دنوں میں مدینہ منورہ میں نماز پڑھنے والے تھے، دوسری جگہ پر مسلمان نہیں تھے، اور اس لوگوں نے ابھی تک انتظار کیا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے علاوہ نماز کا انتظار کرنے والا کوئی نہیں. جتنی دیر تک تم نے انتظار کیا اتنی دیر تک تمہیں ثواب ملا. جی. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني عبد الرحمن بن عابد قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما وقال له رجل شهدت الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم ولولا مكان منه ما شهدت يعني من صغره أتى العلم الذي عند دار كثير بن الصلت ثم خطب ثم أتى النساء فبعثهن وذكرهن وأمرهن أن يتصدقن فجعلت المرأة تهوي بيدها إلى حلقها تلقي في ثوب بلال ثم أتى هو وبلال البيت. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کی فضیلت بتائی، اور دونوں کان میں سے نکال کر حضرت ابو بکر سے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی گود میں ڈالنا شروع کیا. عورت کا دل بہت ہی نرم نازک ہوتا ہے. ان کو اگر نکالو 10 روپے دیکھو، سنائی نہیں دیا میرا خیال سے، جانے دو وہ لوگ آپ کے تو عادت ہی ہے، سنائی نہیں لیتا ایسی چیزیں، اور عورت فوراً نکالنا شروع کر دیتی ہے.